ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل پہ تو فقط ایک گھڑی ہے جس کے رائٹر ہیں رخ چودھری، اس کی یہ دوسری اور آخری قسط ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس لاسٹ ایپیسوڈ کو۔ ہاں نادیہ، یہ تم نے درست کہا، کیونکہ ہو سکتا ہے ارمغان کے کمرے میں کچھ حساب کتاب ایسا ہوتا کہ ٹانگیں 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ بکو مت تم، ارے ان کی مجال ہے جو مجھے کچھ کہیں، چیخ چیخ کر ان کی اور اپنی جان ایک نہ کر دو کتوں کہنا۔ آؤ۔ اس نے گھور کر ہنستے ہوئے لڑکوں کو دیکھا اور پھڑ پھڑاتے دل کے ساتھ ارمغان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ آ آ آ دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی اس نے دستک کے لیے لرزتا ہوا ہاتھ بڑھایا تو وہ تینوں کورس میں بولے۔ اس نے گھور کر انہیں دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ لڑکی، اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ خودکشی سے پہلے بندہ گناہوں کی معافی مانگ لے سب سے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کام خودکشی کے برابر ہے اور میں ڈر رہی ہوں؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میں ڈرپوک نہیں تمہاری طرح۔ اس نے دھڑ سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی، مگر گہرے گہرے سانسوں کے ساتھ باہر آئی۔ کیا ہوا؟ توقیر نے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ نہ ان کی پینٹ شرٹ ٹہل رہی ہے کمرے میں۔ اکڑی سانسوں کے ساتھ وہ یہ کہہ پائی۔ اور خود کہاں ہے؟ کورس میں پوچھا گیا۔ پینٹ شرٹ میں۔ مبہم جملے خود بخود ادا ہو رہے تھے۔ اصل میں وہ اندر گئی تو ارمغان ٹہل ٹہل کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب وہ گئی اس وقت اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ شکل دیکھ رہے ہو اس کی؟ چلی ہے عشق کرنے اور اظہار عشق کرنے۔ جان نکل رہی ہے قسم سے، مجھے اندیشہ ہے ہمیں چنے پڑھنے نہ پڑ جائیں۔ یاسر اور کامبی ہنس رہے تھے۔ فکر نہ کرو، تمہیں یہ زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ جاہل، میں جا رہی ہوں۔ اب معاملہ غیرت اور بہادری کا آ گیا تو چاہے جان جاتی یا کچھ اور ہوتا۔ وہ دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ارمغان کا رخ اسی طرف تھا۔ اسے یوں بدحواسی میں دیکھ کر چونکا۔ خیریت؟ جی بالکل خیریت ہے۔ وہ میں نادیہ۔ مجھے معلوم ہے، اپنی خطائیں دوسروں کے نام کرنا خوب آتا ہے تمہیں۔ خیر، اس وقت نزول کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ارمغان نے پھولی سانسیں بحال کرتی علینا کو دیکھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ نزول اسی سلسلے میں ہے تو کتاب پڑھ رہا تھا۔ انگلش میں ہے؟ مہم سوال تھا۔ ایک انگریز رائٹر کی کتاب، پنجابی یا فارسی میں تو ہونے سے رہی، ظاہر ہے انگلش میں ہے۔ تو پھر آپ کی سمجھ میں کیسے آ رہی ہے؟ وہ بے دھیانی میں سائڈ ٹیبل پر بیٹھنے لگی تو ارمغان جو اس کی احمقانہ بات پر اسے گھورنے کے لیے مڑا تھا چیخ پڑا۔ کیا کر رہی ہو؟ یہاں دادا جان کا نظر کا چشمہ پڑا ہے۔ شکور بدتمیز وہاں لے جانے کے بجائے یہاں بھول گیا، ارمغان کہہ کر مڑا۔ وہ چشمہ کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ دیر بعد چشمہ اس کی ناک پر تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں، وہ رک رک کر بولی۔ کہو، ارمغان نے ڈائری پر کچھ لکھتے ہوئے دیکھے بغیر کہا۔ کہنے کی اجازت مل گئی تھی مگر اب اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا خود اپنی زبان سے کہنا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور اسے یہ بھی معلوم تھا جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اب جینے نہیں دیں گے، ان کے تاہنوں کے نشتر تو چھلنی کر دیں گے۔ یہیں کہ موسم اس قدر ظالمانہ ہو رہا ہے اور آپ نے کھڑکی تک بند کر رکھی ہے۔ کسی وقت بھی بوندا باندی کے ساتھ برف باری شروع ہو سکتی ہے۔ کھڑکی کھولیے۔ پھر وہ خود ہی کھڑکی کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ ابھی چند قدم ہی بڑھی تھی کہ سامنے والی دیوار سے ہوئی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ دن میں تارے نظر آ گئے۔ ہوا یہ تھا کہ نظر کے چشمے سے اسے دیوار بہت دور نظر آئی۔ وہ بھاگی تو پتہ چلا کہ جس جگہ سے وہ چلی تھی وہاں سے دیوار چند قدم کے فاصلے پر تھی، لہٰذا ٹکر لازمی تھی۔ ارمغان زیر لب مسکراہٹ لیے اس کے ٹکرانے اور چکرانے کا منظر دیکھتا رہا۔ میرا خیال ہے اب برف باری نہیں ہوگی، کیونکہ آج درجہ حرارت 29 ڈگری ہے۔ 39 ڈگری ہے۔ جی معلوم ہے، ایک تو اتنے لمبے کھمبے ہیں کہ بات کرنے کے لیے اچکنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے اتنی تو چوٹیں لگ ہی گئی ہیں کہ آئندہ چند روز کے لیے گھر بھر آپ کی حماقتوں سے محفوظ رہے گا۔ ارمغان اس کے قریب بیٹھ کر آرام سے اس کی ناک پر سے چشمہ اتارتے ہوئے بولا۔ چپ رہیے، الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے میری بات ہی بھلا دی جو میں کہنے آئی تھی۔ اف، وہ الٹا چور کوتوال کے مصادق ڈانٹ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اچھا، اتنی دیر سے بندر ناچ کر رہا تھا، چشمہ میں نے لگا کر رکھا تھا۔ خیر بتاؤ جو کہنے آئی تھی، کہیں حسرت نہ رہ جائے کچھ کہنے کی۔ کوئی خاص بات ہے؟ وہ اس کی پھیلی آنکھوں میں تکلیف کے مارے اتر آنے والے پانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔
کوئی خاص بات نہیں، صرف یہ کہنا تھا کہ سکینہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ احمد: کیا؟ جتنی تیزی سے اس نے کہا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ چونک کر اٹھا۔ جی ہاں، بہت سنجیدگی سے پسند کرتی ہے اور شادی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ دھاڑا۔ اوہو، اس میں اس قدر واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بوا کہتی ہے عشق عمر نہیں دیکھتا، انسان کا دماغ کسی وقت بھی خراب ہو سکتا ہے۔ بس مجھے کچھ نہیں پتا، وہ آپ کو پسند کرتی ہے، کیا ہوا جو وہ اظہار نہیں کر سکتی خود سے کہ وہ سر تھامے کرسی پر بیٹھا اس کی بے پرکی سن رہا تھا، لیکن اس کی ان حرکتوں کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ فطرتاً خاصا سخت مزاج بندہ تھا اور اسے علینا کی اکثر باتیں اور حرکتیں ناگوار گزرتی، مگر وہ نظر انداز کرنے پر پابند کر دیا گیا تھا کہ علینا کی ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے محروم ہے، لہٰذا اسے کچھ نہ کہا جائے۔ علینا، اٹھو اور سکینہ سے کہو میں بھی دل کی گہرائیوں سے اسے پسند کرتا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 6 بچوں کی اماں اور 50 سالہ خاتون ہے۔ جاؤ، شاباش، جا کر کہہ دو۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ کیا آپ سکینہ کو پسند کرتے ہیں؟ مارے دکھ اور افسوس کہ وہ رو دینے کو تھی۔ ہاں، وہ شوخی سے مسکرایا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس نے گھر کی اس ملازمہ کو آج تک دیکھا تک نہیں تھا۔ آپ انتہائی فضول ہیں، آپ اس قابل ہیں ہی نہیں کہ کوئی خوبصورت قابل لڑکی آپ کو پسند کرے۔ سکینہ کو پسند کرتا ہوں، وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر آئی تو وہ سب اس کے منتظر تھے۔ آپ بہت لمبے کھمبے ہیں جی، توقیر نے منہ بگاڑا۔ آج برف باری ہوگی کراچی؟ نہ ہوا مری ہو گیا، یاسر نے اس کی چوٹی کھینچی۔ سکینہ آپ کو بڑا پسند کرتی ہے جی، احمق کہیں کی، اتنا نہ کہہ سکی کہ میں کرتی ہوں پسند آپ کو۔ احمق میں نہیں، وہ ہیں جن کو خود سمجھ لینا چاہیے تھا کہ علینا مصطفیٰ احمد ارمغان علی کو تہہ دل سے پسند کرتی ہیں۔ جذبوں کی وادی میں بھٹکنے والی علینا اور اس کو لان تان کرنے والوں سمیت کوئی بھی یہ نہ جان سکا کہ جس بات کو وہ آج تک مذاق کا رنگ دیے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بھی کہتے ڈرتے ہیں کہ کسی بڑے کو خبر نہ ہو جائے، مگر ان کو کیا خبر تھی کہ یہ خبر گھر کے سب سے بزرگ ہستی یعنی دادا جان کو ہو جائے گی اور وہ اپنے کانوں سے سن لیں گے ان کے بچے کیا سوچتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بچوں کی باتوں نے ان کے کمزور و نحیف جسم میں ایک نئی خوشی بھر دی تھی۔ میری مظلوم بچی، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو میں ضرور پوری کروں گا، اور عائشہ اور مرتضیٰ کو انکار تو کیا اعتراض کا بھی حق نہیں دوں گا۔ تم میرے مظلوم بیٹے کی نشانی ہو علینا۔ دادا جان مستقل اس بارے میں سوچ رہے تھے، پھر کچھ ہی دیر میں مرتضیٰ اور عائشہ بیگم ان کے سامنے حاضر تھے۔ کیوں، تم لوگوں کو کوئی اعتراض ہے؟ دادا جان کے تیور خاصے کڑے تھے، انہوں نے دونوں میاں بیوی کو خاموش دیکھا تو ذرا تیز لہجے میں بولے، نہیں تو ابا جان، ہمیں نہ تو انکار کی جرأت ہے اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی تو خبر نہیں کہاں ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تو اسے اعتراض نہ ہو۔ علینا لاوارث نہیں ہے مرتضیٰ، اور میری اپنی اولاد ہے، اور میرا رب مجھ پر مہربان ہوا اور مصطفیٰ آ گیا تو اس کی کیا مجال کہ میرے فیصلے سے انحراف کرے۔ عائشہ بیٹی، تمہاری خاموشی کیا کہہ رہی ہے؟ ابا جان بہو کی طرف متوجہ ہو گئے، جن کے پیش نظر بہت سے مسائل تھے۔ ابا جان، علینا مجھے بے حد پسند ہے۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ ارمغان گھر کے بچوں میں سب سے بڑا اور علینا سب سے چھوٹی اور چنچل طبیعت کی مالک ہے۔ ہو سکتا ہے ارمغان، میرا یہ فیصلہ ارمغان کو ماننا پڑے گا، اسے میرے پاس بھیج دو، میں خود اس کی رضامندی لے لوں گا۔ رہا عمروں میں فرق کا سوال تو یہ فضول قسم کا اعتراض ہے جسے میں نہیں مانتا۔ ابا جان کا لہجہ، انداز، الفاظ، سب سے ان کے ارادوں کی مضبوطی کا پتہ چل رہا تھا، گو کہ علینا پر دونوں میاں بیوی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بس ارمغان کی سنجیدگی اور علینا کی نٹکھٹ طبیعت مانے تھی۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں کہ ہمیں اعتراض کر کے ابا جان کی خفگی مول لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ معاملہ ارمغان اور ابا جان کے درمیان چھوڑ دیا جائے، اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا ان کو قابل قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے ابا جان، ہمیں تو آپ کا فیصلہ قبول ہے، لیکن صرف گزارش یہ کرنی ہے کہ ارمغان اب جوان ہے، ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی سوچ ہو، آپ اس سے اس کی رائے ضرور لے لیجیے گا، اپنا فیصلہ اس پر مسلط نہ کروں۔ ابا جان نے مرتضیٰ کی ادھوری بات مکمل کی اور پھر گہرا سانس لے کر کھڑے ہو گئے اور کھڑکی سے نظر آنے والا منظر دیکھنے لگے۔ میں نے کبھی کسی پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کیا، لیکن ارمغان کو میرا فیصلہ قبول کرنا پڑے گا۔ تم دونوں جاؤ اور میں مناسب وقت دیکھ کر ارمغان سے بات کر لوں گا۔
ٹھیک ہے ابا جان، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ جانیے اور آپ کا پوتا پوتی۔ مرتضیٰ صاحب اور عائشہ بیگم اپنی رضامندی دے کر واپس آ گئے تو ایک عرصے بعد اطمینان اور طمانینت بھرا احساس ابا جان کو اپنے دل میں محسوس ہوا۔ اب وہ جلدی ارمغان سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے تھے، مگر عائشہ بیگم ماں تھی، گو کہ علینا ان کو پسند تھی، مگر وہ بیٹے کی پسند ناپسند بھی جاننا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا شاید ارمغان علینا کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ ارمغان کے پاس پہنچ گئی۔ امی جان، ابھی تو مجھے کوئی ڈھنگ کی جاب بھی نہیں ملی، شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیٹا، یہ ہمارا فیصلہ نہیں، ابا جان کا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ بزرگ ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور بچوں میں تم بڑے ہو، اگر تمہاری کوئی پسند ہو تو بتا دو۔ عائشہ بیگم علینا کا نام لیے بغیر اس کی رائے لینا چاہ رہی تھی۔ امی، میں نے ابھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، پھر پسند ناپسند کا کیا سوال، البتہ لڑکی پڑھی لکھی، سنجیدہ طبع اور سمجھدار ہونی چاہیے۔ لیکن بیٹا، تمہارے دادا جان تو… بیٹے کی پسند جان کر عائشہ بیگم پریشان سی ہو گئی، کیونکہ ارمغان کی پسند علینا سے قطعی مختلف تھی۔ دادا جان مجھے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ معاملہ میرے اور دادا جان کے درمیان رہنے دے، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ ارمغان نے بات ختم کر دی۔ تم لوگ مانو نہ مانو، مگر خدا گواہ ہے، اپنے ان گنہگار کانوں سے سن کر آ رہی ہوں کہ آنٹی عائشہ ارمغان بھائی سے ان کی پسند پوچھ رہی تھی۔ نادیہ بتا رہی تھی۔ تو اتنے روز کی کھچڑی اسی سلسلے میں پک رہی تھی۔ واہ، میں بہن ہوں اور مجھے خبر نہیں، کرن نے منہ بسورا۔ پلیز پلیز کرن، ایسے نہ بسورا کرو، قسم سے بھیک دینے کو جی چاہتا ہے۔ چپ کرو تم دونوں۔ نادو، یہ بتاؤ کہ ارمغان نے کیا کہا ہے؟ علینا کے اندر طوفان اٹھنے لگے تھے کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں جانے۔ سوری علینا، یہ معلوم نہیں ہو سکا، بس یہ سمجھ میں آیا کہ میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، اور اپنی دیگر فرما برداریاں گنوائی۔ میں نہ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ یاسر اور کامی نے جذباتی ہوتی علینا کو پکڑا۔ بڑوں کی سرگرمیاں تو مشکوک ہو ہی گئی تھی، اب ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، چنانچہ دوستی کا حق نبھانے کے لیے سبھی سرگرم ہو گئے۔ ارمغان پر کڑی نگاہ رکھی جاتی۔ اس روز دادا جان نے ارمغان کو بلا بھیجا تو وہ کچھ گھبرا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ کس موضوع پر بات کریں گے۔ جی دادا جان، وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے کچھ سوچ رہے تھے، اور ارمغان ہاتھ پیچھے باندھے حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ دادا جان مڑے، آہستگی سے چلتے اس کے قریب آ گئے اور کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہے، شاید اس بات کا اندازہ کر رہے تھے کہ وہ کس حد تک ان کی بات کا مان رکھ سکتا ہے۔ ارمغان بیٹے، کبھی تم نے ایسے مالی کو دیکھا ہے جو خود بیج بوتا ہے، اور جب اس کا گلشن کھل اٹھتا ہے تو وہ خود ہی پھول نوچ کر پھینک دیتا ہے؟ میں سمجھا نہیں دادا جان، وہ درد میں ڈوبی آواز میں کہی گئی ان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں ایسا ہی ایک مالی ہوں بیٹا کہ اپنی ناسمجھی میں، نادانی میں خود اپنے گلشن کے پھول نوچ بیٹھا ہوں، مگر یہ قدرت کی مہربانی ہے کہ اس پھول کی خوشبو میرے پاس رہ گئی ہے، اور میں اس خوشبو کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، میں تمہاری سعادت مندی پر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہوں؟ بات اگر سعادت مندی کی ہے تو دادا جان، آپ اللہ کے حکم سے مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ جیتے رہو بیٹا، تم نے میرا مان رکھ لیا ہے، میں نے تمہارے لیے علینا کا انتخاب کیا ہے۔ علینا؟ خپتی پروفیسر اوٹ پٹانگ حرکتیں، ماضی کے آئینے میں بے شمار شوخیاں، شرارتیں فوار بن کر اس پر برسنے لگی۔ اس نے تو کسی نارمل لڑکی کے بارے میں اب تک نہیں سوچا تھا، کجا کہ علینا۔ سعادت مندی کا یہ امتحان خاصا کڑا تھا، وہ گمسم سوچے گیا، چونکا اس وقت جب دادا جان نے آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بہت مشکل سوال کر دیا میں نے کیا؟ ان کا بوڑھا کمزور لہجہ کپکپا رہا تھا۔ نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے دادا جان کا ہاتھ تھام کر خلوص سے کہا، تو ان کے جھریوں بھرے چہرے پر امید کی کرن ابھر آئی۔ ضرور، لیکن ذرا جلدی۔ جی بہتر۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر تقریباً تمام رات آنکھوں میں کٹ گئی، ڈھیر سارے لمحات نظروں میں فلم کی طرح گھوم گئے۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ سکینہ آپ کو پسند کرتی ہے، اور وہ خود سے تو… آپ کسی کو اچھے بھی تو لگ سکتے ہیں۔ ارے آپ تو بالکل بھی خپتی پروفیسر نہیں رہے، اتنے ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ مختلف چھوٹے چھوٹے جملے جو مختلف اوقات میں علینا نے کہے تھے، تو اس وقت اس نے ان کو سوائے اس کی شرارت کا حصہ سمجھنے کے سوا کچھ نہیں سوچا تھا، اور ہو سکتا ہے اس کا واقعی مطلب نہ ہو، مگر آج دادا جان کی اس بات کے بعد
ہر بات بامانی لگنے لگی تھی۔ وہ مستقل اس کے بارے میں سوچے گیا، سوچ کے کہیں زاویے میں وہ فٹ نہ آ رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور ارمغان بھائی نے سوچنے کی مہلت لی ہے۔ میں نے خود سنا ہے، کامی اپنی کارکردگی جتا رہا تھا۔ ہاتھی کہیں کہ لڑکی کا نام نہ پتہ چلا تو فائدہ کیا تمہاری چربی کم ہونے کا؟ توقیر نے اس کے پیٹ پر چپت لگائی۔ ارمغان بھیا اپنے کمرے میں ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی کھا تو نہیں جائیں گے؟ ان سے کہہ دیں گے کہ ان کو کی شادی ہماری پسند کی لڑکی سے کرنا ہوگی تاکہ دادا جان کی پسند کی لڑکی سے آؤ۔ نہیں نادیہ، وہ نادیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ سنجیدگی نے اس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ سب کے سب کورس میں بولے۔ کہاں تو کچھ دیر تک وہ اس انجان لڑکی کو قتل کرنے کے در پہ تھی، کہاں اب منع کر رہی تھی۔ اس لیے دوستوں کے محبتیں کسی مزار پر ملنے والا لنگر تو نہیں کہ جو آئے دامن پھیلائے اور بھر کر لے جائے۔ یہ من چاہے کا سودا ہوتا ہے، زبردستی کا نہیں۔ میں اپنی مرضی سے ارمغان سے دستبردار ہوتی ہوں، بھلا ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی خوشی مرضی کسی پر مسلط کریں؟ تم اگر میرے دوست ہو تو بات نہ کرنا۔ کھوئے لہجے میں زخمی لفظوں کو پروتی وہ سب کو حیران چھوڑ کر تیزی سے بھاگی تو آنسوؤں کی دھند میں اسے ایک طرف کھڑا ارمغان نظر نہیں آیا جو اس کے لہجے کی غمگیرتا میں کھو گیا تھا۔ وہ تو توقیر سے کچھ کہنے آیا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ فیصلے کا راستہ جو مختلف الجھنوں سے دشوار تھا ایک دم صاف ہو جائے گا۔ وہ زیر لب مسکراہٹ لیے اس کی آخری کونے تک نظر آنے والے سائے کو دیکھتا رہا۔ دوسری شام دادا جان کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے دادا جان۔ گزشتہ شام اور اس شام میں کتنا فرق تھا۔ کل جب دادا جان نے اس کا نام لیا تھا زندگی ایک دم ہی مشکل لگنے لگی تھی، مگر آج سب کتنا مختلف تھا۔ ارمغان کی رضا پاتے ہی گھر میں گویا شادیانے گونج اٹھے، ہر کوئی خوش تھا۔ ایک مدت کے بعد گھر میں خوشی کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ عائشہ بیگم کی زبانی سب بچوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑکی علینا ہی ہے، تو ان سب نے علینا کو تنگ کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا۔ یار قسم سے یاسر، کیا لڑکی پسند کی ہے دادا جان نے ارمغان بھیا کے لیے؟ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ توقیر اسے دیکھتے ہی شوق ہوا۔ وہ کترا کر گزرنے لگی تو کامی اس کے سامنے آ گیا۔ سچ علینا، وہ اس قدر حسین ہے کہ تم دیکھو گی تو جل بھن کر کباب ہو جاؤ گی۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہیں جلے ہوئے کباب بہت پسند ہے، میں کیوں جلوں؟ وہ آگے بڑھی تو یاسر ہاتھ میں اس کی تصویر لیے آگے بڑھا، مگر اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جی میں کیوں جلوں؟ ارے تصویر دیکھو ہماری بھابھی کی، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ کیا صورت دی ہے اللہ نے بھابھی کو، آنکھیں ہیں کہ جھیلیں، بال ہیں کہ بل کھاتی ناگن۔ توقیر نے اس کا جملہ پورا کیا۔ قد ہے کہ وہ کیا مثال ہے یار۔ کامی نے نادیہ کی طرف دیکھا۔ سرو کا بوٹا، ہاں سرو کا بوٹا، چال ایسی جیسے کوئی ہرنی کدکڑے لگاتی ہے، وہ شوخ ایسی جیسے کسی بندر کی اکلوتی لاڈلی بندریا بیٹی۔ بیچاری میں کوئی بات بھی تو انسانوں والی نہیں۔ وہ جو ان لوگوں کی باتوں سے اندر ہی اندر کھول رہی تھی بظاہر مطمئن رہی۔ ارے واہ، ہے کیوں نہیں انسانوں والی بات، اچھی خاصی بد اخلاق ہے۔ علینا تصویر دیکھو گی؟ تصویر کامی کے ہاتھ میں تھی، اسے منع تو بہت کیا گیا تھا مگر اسے علینا پر ترس آ رہا تھا۔ پھاڑ میں جاؤ تم، وہ اور اس کی تصویر۔ علینا نے دھکا دے کر کامی کو گرایا اور صوفے میں دھنس کر بیٹھ گئی۔ نادیہ، دوست تو دوست کے دکھ میں برابر کی شریک ہوتے ہیں، مگر تم تو لگتا ہے میرے دشمنوں کی سجن ہو۔ یہ کہتے ہوئے زبردستی روئی ہوئی نمی موٹی موٹے قطروں میں تبدیل ہو کر رخساروں پر لڑکھنے لگی تو سب کا ضبط جواب دینے لگا۔ قریب تھا کہ کامی جسے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہو رہی تھی کچھ کہتا، توقیر نے روک دیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو علینا، ہم سب تمہیں اتنا تو چاہتے ہیں، لیکن اب یہ ضروری تو نہیں کہ جسے چاہا جائے اسے بھابھی یا بہو بھی بنا لیا جائے۔ بکو مت، مجھے امی ابو یاد آ رہے ہیں۔ سسکیوں میں روانی آ گئی۔ آنسوؤں کی وجہ کا نام بدل جائے تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں۔ ہاں ہاں بیٹی، تم سچی ہو، ایسے موقعوں پر اپنے والدین کی یاد آ ہی جاتی ہے۔ یاسر نے باقاعدہ آگے بڑھ کر اس کا سر سینے سے لگا کر پیار جتایا تو اس نے اس کے پیٹ میں زور سے چٹکی بھری۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ علینا، تمہیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے، سچ تمہیں سب اتنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ تمہیں چاہا جاتا ہے۔ کرن اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں اس لیے نا کہ میرا باپ لاپتہ ہے اور ماں کو موت نے چھین لیا۔ وہ ان دنوں بہت احساس ہو رہی تھی۔ علینا کیا ہو گیا تمہیں؟ موت پر تو ہمارا اختیار نہیں، لیکن دیکھنا چچا جان ایک روز ضرور آئیں گے۔ نادیہ نے اسے ساتھ لگا لیا۔ یار کیا تم لوگوں نے ٹریجڈی سین شروع کر رکھا ہے؟ خوشی کا موقع ہے، کوئی گیت گاؤ لڑکیوں۔ یاسر نے نادیہ کے بال گڈ بنڈ کر دیے تو علینا اٹھ کر اوپر جانے لگی۔
بھابھی، او میری بھابھی، تم جیو ہزاروں سال۔ توقیر فلمی انداز میں ناچتا ہوا اس کے گرد چکر لگانے لگا، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں سمجھ پا رہی تھی، نہ کسی کی بات، نہ اشارہ، نہ حرکتیں۔ فضول باتیں نہ بتاؤ، ہٹو، مجھے جانے دو۔ اس نے کوریڈور سے آتے ارمغان کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر آ گئی، دل چاہ رہا تھا کہ خود کو آنسوؤں کے سمندر میں بہا دے، حالانکہ ایسی بھی بات نہیں تھی کہ وہ ارمغان کے لیے مری جا رہی تھی، پھر بھی جانے کیا بات تھی کہ اسے آج کل امی ابو بے حد یاد آ رہے تھے، اور وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو رہی تھی جو اس نے بچپن سے غم چھپا کر مسکرانے کی ادا سیکھی تھی۔ اب خود پر ضبط نہیں رہا تھا، وہ جانے کتنی دیر آنسوؤں میں ڈوبی رہتی کہ نادیہ آ گئی۔ علینا، یہ کیا بچپنا ہے؟ نادیہ نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں ارمغان کے لیے مری جا رہی ہوں؟ نہیں نادیہ، مجھے آج کل ابو بے حد یاد آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ نادیہ، ان کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں، ان کو ذرا بھی میری یاد نہیں آتی ہوگی کہ اپنی بیٹی کی خاطر لوٹ آئیں۔ وہ نادیہ کے ساتھ لگ کر خوب روئی۔ نادیہ خاموش رہی کہ ایک تو یہ کہ وہ دل کا غبار نکال لے، دوسرا ان آنسوؤں کے جلوں میں ایک خوشی اس کی منتظر تھی۔ چلو بس کرو، اب انشاءاللہ چچا جان جلد لوٹ آئیں گے اور تمہارے لیے پاری پاری گڑیا لائیں گے۔ پتہ ہے وہ گڑیا باتیں بھی کرے گی، گانے بھی گائے گی، اور اسے گدگدانے لگی تو وہ ہنس پڑی، کیونکہ بادل برس جانے سے حبس کی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ اچھا خیر دیکھو، دادا جان نے تمہارے لیے منگنی پر پہننے کے لیے اتنا حسین سوٹ خریدا ہے کہ ہم سب کا جل جل کر برا حال ہے۔ ابھی جب تم اوپر آ رہی تھی تو ارمغان بھائی شاپنگ کر کے آئے تھے دادا جان کے ساتھ، انہوں نے یہ پیکٹ مجھے دیا تاکہ تمہیں دکھا دوں۔ دیکھو کتنا حسین ہے نا؟ نادیہ ڈبے کی پیکنگ کھولے بیٹھی تھی۔ سنہری کلر، سنہری ہی کام کا بے حد نفیس سا جوڑا، واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ کتنا چاہتے ہیں دادا جان مجھے، اور میں غلط سمجھتی ہوں ان کو؟ جی ہاں، دادا جان بہت چاہتے ہیں آپ کو، لیکن یہ جوڑا ارمغان بھائی نے آپ کے لیے خریدا ہے۔ ارمغان نے؟ لیکن کیوں؟ اس نے دوپٹہ نیچے رکھ دیا۔ بھائی اس لیے کہ ان کی منگنی ہے، سب کو جوڑے دیے ہیں لیکن تمہارا کچھ زیادہ ہی خاص ہے۔ نادیہ نے شوق نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر دھند سی اتری ہوئی تھی۔ بچپن سے آج تک حقیقی خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتی علینا کو احساس ہی نہیں تھا اسے زندگی میں کتنی بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ اس نے خود پر کنٹرول کر لیا تھا۔ ارمغان کا بڑی بہادری سے سامنا کرتی، دوسروں کی چھیڑ چھاڑ بھی برداشت کر جاتی۔ ارمغان بس خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہتا۔ اس وقت بھی قالین پر بیٹھی نادیہ کے دوپٹے پر ستارے لگانے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ ارمغان جو دادا جی کی طرف جا رہا تھا، کچھ دیر کے لیے ان کی طرف آ گیا۔ نادیہ، تم نے سکینہ کو بتا دیا منگنی کا؟ کہیں ایسا نہ ہو عین وقت پر پھڈا کر دے۔ وہ اس کے عین سر پر کھڑا شوخی سے کہہ رہا تھا۔ دھاگا توڑتے ہوئے سرخ دوپٹے کی اوٹ سے اس نے ارمغان کو دیکھا، چہرے پر انجانی خوشیوں کا عکس اور لبوں پر شریر مسکراہٹ لیے وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ نادیہ، امی سے کہو میری نظر اتار دیں، 3 روز بعد منگنی ہے اور بعض لوگوں کی نظر خاصی خطرناک ہوتی ہے۔ وہ مستقل شوق حملے کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی، اتنی حسینہ عالم نہیں ہیں آپ کہ کسی کی خطرناک نظر آپ کا کچھ بگاڑ دے گی، اور میں آپ کو اتنا خوش فہم تو نہیں سمجھتی۔ سکینہ کو منگنی کا بتا دیا، عین وقت پر پھڈا نہ کرے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، مجھے سب کی نہیں، صرف ایک کی پرواہ ہے۔ ارمغان نے انتہائی آہستگی سے کہا۔ ہیں یہ لڑکی لڑکا آمنے سامنے؟ کیا ہو گیا اس دنیا کو؟ غضب خدا کا، ایک ہمارا وقت تھا کہ پرچھائی کا پردہ کرایا جاتا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ ارمغان کی بات کا مطلب سمجھتی، بوا دونوں کو دیکھ کر غصہ ہونے لگی۔ ارمغان تو جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ ارے بوا، بات سنیں، بہت ضروری بات ہے۔ نادیہ جلدی سے بوا کی طرف بڑھی۔ ارے چھوڑو لڑکی، میں ذرا ان دونوں کی خبر تو لوں۔ 3 روز بعد؟ اوہو بوا، آپ آئیں تو۔ وہ بوا کو گھسیٹتی باہر لے گئی۔ دروازہ اتنے زور کی ڈرامے بازی اور محنت پر پانی پھیر دیتی۔ لڑکی کہاں لیے جا رہی ہو؟ بوا بولتی جا رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان 3 دنوں کے دامن میں اس کے کتنے آنسو جذب ہوئے تھے۔ منگنی والے روز سب نے ہی پارلر سے تیار ہونے کا پروگرام اس لیے بنایا کہ علینا کو وقت سے پہلے پتہ نہ چل جائے۔ ارے لڑکیوں، بہت ہو گیا مذاق، ختم کرو اب، سلمیٰ بیگم نے ڈانٹا۔ ارے نہیں پھپھو، دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا علینا کو یہ سرپرائز دے کر۔ کرن اور نادیہ ہنستے باہر نکل گئی۔ منگنی پر خاص مہمان مدعو تھے۔ ہال کمرے میں رسم کی ادائیگی کا انتظام ہوا تھا۔ عائشہ، جاؤ بچی کو لاؤ تاکہ رسم ادا ہو۔ علینا، جلدی چلو، تمہیں دادا جان بلا رہے ہیں۔ اچھا۔ علینا نے دوپٹہ شانوں پر سیٹ کیا اور جانے لگی۔ کیا مطلب ہے، ہماری ناک کٹواؤ گی؟ ارے ایسے دوپٹہ اوڑھ کر جاؤ گی؟
علینا نے دلہنوں کے انداز میں اسے دوپٹہ اڑا کر گھونگھٹ نکال دیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا جو جوکر بنا رہی ہو تم لوگ مجھے؟ ہٹو، دادا جان کے پاس جا رہی ہوں۔ کوئی چپ رہو، خاموشی سے چلتی رہو، اور خبردار جو گھونگھٹ کھولا ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ کرن اور نادیہ اس کے دائیں بائیں بازو پکڑ کر چلنے لگی۔ تم لوگ پاگل ہو گئی ہو، یہ اب مجھے سمجھ رہی ہو اور مجھے پکڑ کیوں رکھا ہے؟ میں خود چل کر جا سکتی ہوں، ہٹو پیچھے۔ اس نے لاکھ ان کو منع کیا مگر وہ روبوٹ کی طرح اس کو پکڑے کسی مجرم کی طرح لیے جا رہی تھی، اور حیران پریشان ہوتی علینا کو دادا جان کی قریب بٹھا دیا۔ دادا جان، یہ سب کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ میں سب کو سمجھ لوں گی۔ اس نے قریب بیٹھے دادا جان سے شکایت کی۔ ضرور بیٹا، ضرور سمجھنا، جیتی رہو، اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آؤ ارمغان میاں بیٹھو۔ ابھی وہ پہلے حملے کو سمجھ نہ سکی تھی کہ دوسرا دھماکہ ہوا۔ ارمغان کو اس کے قریب بٹھا دیا گیا، قریب تھا کہ وہ چیخ مارتی کہ عائشہ بیگم کی آواز ابھری۔ لیجیے ابا جان، بسم اللہ کیجیے۔ اس نے دیکھا عائشہ بیگم نے انگوٹھی کی ڈبیاں نکال کر دادا جان کی طرف بڑھائی تو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ حیرت سے کھلے منہ اور پہلی آنکھوں کے ساتھ اس نے قریب بیٹھے ارمغان کو دیکھا جو شوخی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر شرم سے آپ ہی جھک گیا۔ لو میاں، اپنے دلہن کو خود ہی قید کر لو، پھر نہ کہنا۔ دادا جان نے موقع نہ دیا۔ دادا جان نے ہنستے ہوئے یہ ذمہ داری اس پر ڈال دی تو وہ بھی کچھ جھجک گیا۔ بھیا جلدی کریں ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بھابھی ہماری کیسی ہیں۔ رنگ برساتے لمحات میں ان شوق جملوں کی دھنک بکھر رہی تھی۔ اسی دھنک کی اوٹ میں اس نے علینا کو دیکھا، بنے سبرے روپ میں آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اجازت ہے سکینہ، اس نے آہستگی سے کہا تو اس نے آہستگی سے جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پھر مبارک سلامت کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی۔ اب اس کی سمجھ میں ساری باتیں آ رہی تھی۔ توقیر، یاسر کیوں تنگ کر رہے تھے؟ بدتمیز، وہ سوچ کر مسکرا دی۔ کیا تم نے مجھے بدتمیز کہا؟ ارمغان نے جانے کیسے سن لیا۔ جی نہیں، اس نے ذرا گھور کر ارمغان کو دیکھا۔ اس نئے رشتے سے گھر میں بڑی انوکھی اور خوبصورت تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ سب سارا وقت علینا کو نئے رشتے کے حوالے سے چھڑتے رہتے اور وہ بھی شرمانے لجانے کے بجائے پٹ پٹ جواب دیتی تھی۔ اس کی شوخیوں کا زیادہ تر نشانہ اب بھی ارمغان ہی بنتا۔ گھر میں 2 فون تھے جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ ایک فون جو کہ ارمغان کے کمرے میں تھا، وہ اسے تنگ کرتی رہتی۔ اس وقت بھی رات کے 2 بج رہے تھے اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ بور ہوتی رہی، پھر اچانک اٹھی اور ارمغان کا نمبر ملا دیا۔ وہ بیچارہ کچھ دیر قبل ہی لیٹا تھا، ملازمت کے سلسلے میں ہونے والے انٹرویو کی تیاری کر کے۔ ہیلو، جاگ رہے ہیں؟ دوسری طرف اس کی کھنکتی آواز تھی۔ جی، آپ کے فون کے انتظار میں۔ وہ نیند خراب ہونے کی وجہ سے بد اخلاق ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے اتنی رات گئے تک کون جاگتے ہیں؟ اس کی شوخ ہنسی گونجی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، منگنی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ منگنی؟ جناب، ہمارا تو شادی بھی نہیں بگاڑ سکتی، اور پھر سدھرے وہ جو بگڑے ہوں؟ ہم تو بہت اچھے بچے ہیں۔ اچھا چلے، لڑائی جھگڑا چھوڑیے اور باتیں کریے۔ اس وقت رات کے 2 بجے تمہیں باتیں سوجھ رہی ہیں؟ اس نے جمائی لی۔ نیند نہیں آ رہی نا؟ چلیے گفتگو کا موضوع میں چنتی ہوں۔ شروع۔ یہ بتائیے کہ کلاشنوف کی قیمت کیا ہے آج کل؟ حد ہو گئی لڑکی، میں دادا جان سے تمہاری ضرور شکایت کروں گا۔ سو جاؤ اب۔ وہ اس کی پوری بات ہونے سے قبل ہی ریسیور رکھ کر سو گیا۔ پھر کتنی ہی بیل ہوئی وہ نہیں اٹھا۔ شروع میں اسے یہ باتیں کچھ عجیب بھی لگی اور بری بھی، مگر اب اچھی لگنے لگی تھی۔ زندگی بڑی خوبصورت منزل کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ بوا دعا کرے جاب مل جائے، بڑی اچھی فرم ہے یہاں، ایسی جاب موجود ہے جیسی میں چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں بیٹا، تم لوگوں کے لیے دعائیں کرنا ہی تو میرا کام ہے۔ اللہ کا نام لے کر جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بوا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ آگے بڑھا۔ بیسٹ آف لک۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ نادیہ کی آڑ میں کھڑی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ احمد گروپ آف کمپنیز نئی فرم تھی۔ ارمغان نے خود بھی اس کا پتہ کروایا تھا اور ایک دوست نے جو اسی فرم میں تھا اس بارے میں بتایا تھا۔ ارمغان کو پاکستان میں پہلی بار کوئی جاب مناسب لگی تھی۔ وہ اسی فرم میں جاب کرنے کا خواہاں تھا۔ پوسٹ کے اعتبار سے اس کا انٹرویو خاصا سخت ہوا تھا، تاہم وہ کامیاب قرار پایا تھا اور بے حد خوش تھا اس جاب کے ملنے پر، اور سب کو ٹریٹ بھی دینی پڑی تھی۔ تو بیٹا، تم اپنی جاب سے مطمئن ہو؟ جی دادا جان، بہت زیادہ۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ بندے نے جو علم حاصل کر رکھا ہے اسے استعمال تو کرے۔ سب سے بڑھ کر میں جس بات سے متاثر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں قابلیت کو دیکھا جاتا ہے، ڈگریوں کی قدر کی جاتی ہے، سفارش تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا۔ میں بہت مطمئن ہوں۔ ارمغان بیٹے، اتنا تو میرے خیال میں فرم کا مالک خوش اور مطمئن نہیں ہوگا جتنا تم ہو۔
ارمغان کے خیالات سننے کے بعد مرتضیٰ صاحب نے ہنس کر کہا، اچھائی کی تعریف نہ کرنا بھی تو برائی ہے ابو۔ لڑکیوں کو کچھ شاپنگ کرنا تھی اور وہ مستقل عائشہ بیگم کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ سلمہ، تم لے جاؤ لڑکیوں کو، اکیلے بھیجنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ نہیں بھابھی، میں تو ہرگز نہیں جا سکتی، میرے پاؤں میں تو موچ آئی ہوئی ہے۔ بوا چلی جاتی ہے نا؟ کیوں بوا؟ سلمہ بیگم نے ذمہ داری بوا پر ڈالی، جو پان بنا کر منہ میں رکھ رہی تھی۔ ہاں بھیا، دبانے کے لیے کمزور ہی کی گردن نظر آتی ہے۔ چلی جاؤں گی، مگر کہہ دے رہی ہوں یہ ریوڑ بڑا بدتمیز ہے، میری کہاں سنیں گی یہ لڑکیاں؟ کیوں نہیں سنیں گی؟ بوا جان آپ چلیے تو۔ بوا کے نام پر لڑکیاں خوش ہو گئی۔ بوا آپ یہیں بیٹھیے، ہم ابھی آتے ہیں۔ فضل بوا کا خیال رکھنا۔ طارق روڈ پر اتر کر وہ ڈرائیور کو ہدایت دے رہی تھی۔ بوا بھی تھک گئی تھی، وہ کال ان کے لڑکیوں نے ساری دنیا چھان ماری تھی۔ واہ علینا بی بی، خیال رکھنے کو بھی کہا تو کس کا؟ خیر آپ جائیں، اطمینان سے شاپنگ کریں۔ فضل اور بوا کی بنتی کہاں تھی؟ اچھا بوا کو تنگ نہ کرنا، یہ لو رکھ لو۔ نادیہ نے پرس سے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ ان لوگوں کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بوا تو سیٹ پر دراز ہو گئی۔ فضل کو انہوں نے خود ہی کھانے پینے بھیج دیا۔ اب ٹیک لگائے نظارہ کر رہی تھی کہ اونگ آ گئی۔ بوا بوا، اس آواز پر چونک کر بوا نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک بھاری جسامت کا بارش باروب سا شخص کھڑا تھا۔ بوا نے ناک پر چشمہ درست کیا۔ کون ہو میاں تم؟ آواز میں گھبراہٹ تھی مگر آنکھیں سامنے والے کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ واہ بوا، آپ بھی کہیں گی کون ہو میاں تم؟ اپنے مصطفیٰ کو نہیں پہچانیں گی؟ مصطفیٰ؟ میرا بچہ مصطفیٰ؟ بوا خود پر ضبط نہ کر سکی۔ بامشکل مصطفیٰ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بوا کو نکالا تو وہ کتنی ہی دیر ان کو ساتھ لگائے روتی رہی۔ مصطفیٰ بھی خود پر کنٹرول نہ کر سکے۔ بوا کو وہ کسی صورت ماں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پھر کتنی ہی دیر دونوں بیتے دنوں کو دہراتے رہے۔ بوا نے ساری باتیں بتائی۔ مصطفیٰ نے ہجر کی داستان کچھ اس طرح سنائی کہ بوا پھر رو پڑی۔ مصطفیٰ، چندا، تم اتنے عرصے سے آئے ہوئے ہو، مگر بوا مجھے پاکستان آئے ابھی صرف چند ماہ ہوئے ہیں۔ اس دوران میں نے ہر بات کی خبر رکھی۔ خیر یہ بعد کی باتیں ہیں۔ یہ بتائیے میری بیٹی، میری علینا کیسی ہے؟ مجھے یاد تو کرتی ہوگی۔ دکھ تو اس بات کا ہے بوا کہ آمنہ بہت بے حوصلہ نکلی۔ میری بے گناہی کا ثبوت تو دیکھ لیتی۔ خدا بیٹی کو غریق رحمت کرے بیٹا، اسے تمہاری بے گناہی کا یقین تھا۔ بعد میں وہ آخری وقت تک خود کو کوستی رہی کہ اس نے سب کے کہنے پر تم پر شک کیا۔ رہی علینا تو ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے، مگر کیا حوصلہ کیا ضبط ہے کہ سارے دکھ دل ہی دل میں برداشت کرتی رہتی ہے، کسی پر اپنا دکھ ظاہر نہیں کرتی سوائے میرے۔ تو تم اب گھر نہیں بوا؟ ابھی میری واپسی کا وقت نہیں آیا، میں گھر آؤں گا اپنی بے گناہی کے ثبوت کے ساتھ۔ ابا جان کیسے ہیں؟ مصطفیٰ نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ اللہ تمہارا ساتھ دے بیٹا، بھیا تو بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اور ہاں وہ بوا ارمغان اور علینا کی منگنی کے بارے میں بتاتے بتاتے جانے کیا سوچ کر رہ گئی۔ میری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے شاپنگ کرنے، کیسا رویہ سب کا میری بچی کے ساتھ؟ مصطفیٰ علینا کے لیے بڑے بےتاب ہو رہے تھے۔ بیٹا خدا کو جان دینی ہے، علینا بیٹی کو تو شہزادی جانا جاتا ہے گھر میں، سب اتنا چاہتے ہیں کہ حد نہیں۔ عائشہ بیگم نے تو ماں بن کر پالا ہے علینا کو۔ ایک ٹھیس سی مصطفیٰ کے دل میں اٹھی۔ لو لڑکیاں تو آ رہی ہیں، یہ فضل جانے کہاں رہ گیا؟ لڑکیاں؟ بوا ان میں میری بیٹی کون سی ہے؟ بوا کی نظروں کے تعاقب میں مصطفیٰ نے تینوں لڑکیوں کو دیکھا۔ تمہارا دل کیا گواہی دے رہا ہے؟ بوا نے بھی ایک باپ کو امتحان میں ڈال دیا۔ یہ سفید کپڑوں والی؟ پدرانہ شفقت نے نقوش تراشے اور علینا میں ڈل گئے۔ ہاں یہی ہے، لیکن بیٹا وہ آ رہی ہیں تو اب کیا سوچا ہے تم نے؟ بوا ابھی تو وقت نہیں، آپ گھر جا کر علینا کو میرے بارے میں بتا دیں، پھر میں آپ کو اور علینا کو اپنے گھر لے آؤں گا۔ آپ رہیں گی نا میرے ساتھ؟ مصطفیٰ نے ان کے جھریوں بھرے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کیوں نہیں بیٹا، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مہلت ہی اس لیے لے رکھی ہے کہ تمہیں سب کے سامنے بے گناہ دیکھوں۔ اچھا بوا میں چاہتا ہوں یہ کارڈ میری بیٹی کو دے دیجیے گا۔ مصطفیٰ صاحب نے جلدی سے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر بوا کو دیکھا، قریب آتی ہنستی ہوئی علینا کو ایک بار پھر دیکھا اور بوا کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ سچ بوا، وہ میرے ابو تھے، میرے اپنے ابو۔ آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ مجھے ملے کیوں نہیں؟ بوا آپ نے ان کو نہیں بتایا میں نے ان کی جدائی کی ایک ایک گھڑی کو کس طرح شمار کیا ہے؟ بوا یہ آپ نے کیا کیا؟ کرا کر بوا نے جب اسے بتایا تو وہ روتے روتے بے حال ہو گئی۔
وہ آپ سے ملنے کو مچل گئی۔ بیٹیا، وقت کا تقاضا ابھی یہی ہے کہ وہ نہ آئیں، انہوں نے کاٹ دیا ہے، لو خود بات کر لینا۔ مگر چندہ دھیان سے، ابھی گھر میں کسی کو خبر نہ ہو، مصطفیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ میرے پیارے ابو جان، میں ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے بے ساختہ کارڈ چوم لیا اور رات کے ان خاموش لمحات کا انتظار کرنے لگی جب سب سو جائیں۔ تقریباً 2 بجے وہ فون اٹھا لائی۔ ہیلو، اس نے بےتابی سے کہا۔ ہیلو، کون ہے بی بی؟ دوسری طرف کوئی اجنبی نیند میں ڈوبی آواز تھی۔ اس نے نمبر دہرایا۔ ہاں یہی نمبر ہے، مگر صاحب گھر پر نہیں۔ کب آئیں گے؟ اس کی بےتابی دیدنی تھی، وہ ایک پل بھی اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہم کو کیا پتا بی بی، آپ کون ہو؟ اس نے نہیں بتایا، فون رکھ دیا۔ ابو ابھی تک گھر سے باہر تھے۔ ہاں، گھر میں کون ہے جس کے لیے آئیں؟ اس کا مطلب ہے وہ گھر آئیں گے۔ آج انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ میں کب سوچ سکی ہوں؟ یہ سوچتے 3:30 بجے اس نے پھر فون ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف مصطفیٰ ہی تھے۔ ہیلو ابو، اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ تم علینا ہو میری جان؟ مصطفیٰ تڑپ اٹھے۔ جی ابو جان، میں آپ کی بیٹی۔ ابو، آپ نے میرا انتظار بھی نہیں کیا، مجھے پیار بھی نہیں کیا۔ ابو، میں تو جنم جنم کی پیاسی ہوں آپ کے پیار کی ابو۔ میں نے دن رات بے شمار لمحات میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگا ہے، اور آپ ابو، میں آپ سے خفا ہوں۔ اس کے لہجے کی تڑپ نے ان کو بے چین کر دیا۔ میری جان، میں نے تمام عمر خفگی ہوئی کی جنگ لڑی ہے، اب جب کہ جیت کا وقت آیا تو تم نہیں بیٹی، تم مجھ سے خفا نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو کارڈ دیا ہے اسی ایڈریس پر بوا کو لے کر آ جاؤ۔ بیٹا، صبح ہوتے ہی ڈھیروں باتیں کرنی ہے میں نے تم سے، ایک ایک زخم دکھانا ہے۔ میری جان، تمہیں بولو دیکھو گی نا، مرہم رکھو گی نا اپنی چاہت، اپنی اعتماد کی۔ ایک زمانے سے بچھڑے ہوئے باپ کے شکستہ لہجے نے بیٹی کو تڑپا دیا۔ میں آپ کی بے گناہی کا ثبوت بن کر آپ کے پاس آؤں گی ابو، کوئی میرے ابو کو غلط نہیں سمجھ سکتا۔ میں آؤں گی ابو، ضرور آؤں گی۔ پھر ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ کسی دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے وہ بوا کو لے کر ٹیکسی پر آئی تو اپنے باپ کو اپنا منتظر پایا۔ ابو، وہ راستے کی ہر رکاوٹ کو پھلانگتی ابو تک پہنچ گئی۔ میری بیٹی، میری بچی۔ باپ بیٹی کے ملاپ نے بوا کو خوشی بھی دی، مگر آنسوؤں کے ساتھ۔ ابو، آپ کو کیا پتا میں نے آپ کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہے، کتنا روئی ہوں میں۔ ابو، جس گھر میں آپ کے لیے جگہ نہیں تھی تو آپ مجھے اس گھر میں کیوں چھوڑ گئے تھے؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں بیٹیا کہ میں نے کن حالات میں گھر چھوڑا اور مجھ پر کیا گزری، لیکن میں ابھی بھی واپسی کے لیے نہیں آیا۔ ابھی میں اپنی بے گناہی کے ثبوت اکٹھا کر رہا ہوں۔ جب تو ابو، آپ پھر چلے جائیں گے؟ اسے فوراً فکر لاحق ہوئی۔ نہیں، اب میں اپنی بیٹی کے پاس رہ کر کروں گا جو کروں گا، بس اب تم کو میرا ساتھ دینا ہے۔ ابو جان، میری تو جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ اب آپ بتائیے۔ وہ بوا کی طرف گھومے۔ کہو بیٹا، میں تو ہر بات کے لیے تیار ہوں، بوا نے آنسو آنچل سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ بوا، آپ ابا جان سے میرے آنے کی بات کریں گی، وہ یقیناً مجھ سے ملنا چاہیں گے، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جب تک خود کو بے گناہ ثابت نہ کر دوں ان کے سامنے نہیں آؤں گا، نہ وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گا۔ اب ایسا نہ کہو بیٹا، سانسوں کا کیا اعتبار ہوتا، کیا خبر اب میں۔ بوا، ابھی تھوڑا وقت درکار ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، میں جب سب سمجھوں گا گھر لوٹ آؤں گا۔ مصطفیٰ کے گہرے لہجے میں بہت پراسراریت تھی۔ بوا تو گھبرا گئی۔ ہاں بیٹا، تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہو گے اب ویسا ہی ہوگا۔ میں بھیا کو منع کر دوں گی ہر بات کے لیے، لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گی کہ وقت نے تمہارے ساتھ زیادتی تو کی ہے، مگر سب تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ باپ تو حیران۔ کیا بات ہے بھائی بہن مرتضیٰ؟ بوا پلیز یہ نام میرے سامنے دوبارہ مت لیجیے گا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر نفرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ بوا نے علینا کی طرف دیکھا، دونوں ہی پریشان ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے بوا، علینا اب تم لوگ جاؤ۔ بوا ابا جان کو ساری حقیقت بتا دے اور پھر مجھے فون کروا دے، میں گاڑی بھیج دوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ بیٹے، بات کرتے کرتے جانے کیا سوچ کر علینا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر دیکھتے رہے۔ جی ابو، مجھے یقین ہے۔ ابا جان تو خیر دوسری بات ہے، باقی سب نے تمہیں بے حد چاہا ہوگا، لیکن ایسا تو نہیں کہ تم ان کے پاس۔ ابو، وہ ایک دم بول پڑی۔ ابو، اس میں کچھ شک نہیں کہ سب نے مجھے بے حد چاہا ہے، لیکن میری روح تو آپ کے پیار کی پیاسی تھی، میں تو ہر دم آپ کو چاہتی تھی، یہ آپ نے سوچا بھی کیوں؟ اب تو میں آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی،
وہ ان کے شانے سے لگ کر سسک پڑی۔ ٹھیک ہے بوا آپ جائیں، میں کل گاڑی بھیج دوں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بوا؟ میرا مصطفیٰ، میرا بیٹا واپس آ گیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تم نے اسے بتایا نہیں کہ تیرا باپ تو ہر آہٹ پر اسی امید پر دروازہ کھولتا ہے کہ اس کا مصطفیٰ ہوگا؟ بوا تم اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئی؟ کیوں آخر اسے کہو اب تو مان جائے۔ سانسوں کی آمد و رفت کا کچھ بھروسہ ہی نہیں، کسی وقت بھی رک سکتا ہے۔ علینا بیٹے چلو، مجھے اس کے پاس لے چلو، مجھے معلوم ہے وہ مجھ سے خفا ہے، میں اسے منا لوں گا۔ ابا جان ایک باپ تھے، ہجر کی یہ ان گنت گھڑیاں انہوں نے کیسے بتائی تھی یہ خدا جانتا تھا۔ اب تو وہ بے قرار ہو گئے تھے، وہ تو اسی وقت چلنے کو تیار تھے۔ دادا جان ابھی اس کا وقت نہیں آیا، علینا نے آہستگی سے کہا تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے علینا کو دیکھنے لگے۔ بھیا اسے اب کوئی ایسی ویسی حرکت کر کے اسے کھو نہ دینا، جیسا وہ کہہ رہا ہے کرنے دو۔ کیا یہ کم خدا کا احسان ہے کہ وہ زندہ سلامت ہے؟ کہتا ہے جب اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گا تو لوٹ آؤں گا۔ اگر مجھے واپسی پر زج کیا گیا تو اپنی بیٹی کو لے کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گا۔ اچھا بھائی اچھا، ہم اور ضبط کر لیں گے، جیسا کہتا ہے ویسا کروں گا۔ باپ کے سینے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سرد پڑنے لگا۔ واقعی یہ خبر ہی زندگی بخش تھی کہ وہ زندہ تھا، اسی شہر میں تھا، کمرے میں سبھی موجود تھے۔ مرتضیٰ تو شاید ابھی بھی ان کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھے۔ رسی جل گئی، بل نہ گئے۔ ان کی بات پر علینا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کتنے بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ بولی کچھ نہیں، باہر آ گئی۔ وہ جا رہی تھی تو سب اتنے اداس اور افسردہ تھے، گویا وہ ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر جا رہی ہو۔ نادیہ اور کرن تو اس سے لپٹ کر بری طرح رو پڑی۔ وہ خود بھی آبدیدہ ہو گئی۔ لڑکی یہ بہت زیادتی ہے، کامی منہ لٹکائے کہہ رہا تھا۔ ہماری دوستی میں جدائی کے موڑ کو تو ارمغان کے ساتھ تمہاری منگنی نے ختم کر دیا تھا۔ یاسر بس سو رہا تھا، وہ سب کی محبتیں سمیٹ رہی تھی۔ جاؤ چلی جاؤ، مگر ہم تمہیں لے آئیں گے جلد ہی ایک مضبوط رشتے میں باندھ کر، پھر جا کر دکھانا۔ توقیر اس وقت اسے بالکل بچہ لگا۔ تم سب احمق ہو۔ ارے بابا میں دنیا سے تو نہیں جا رہی ہوں، میں پھر آؤں گی تمام سچائیوں کے ساتھ۔ ہم پھر ویسے ہی رہیں گے جیسے رہتے رہے ہیں، اس گھر کو چھوڑتے ہوئے جہاں وہ پیدا ہوئی بڑی ہوئی۔ اتنی خوشیاں غم یہاں دیکھے، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی، عجیب سی کسک تھی دل میں۔ کوریڈور کے آخری کونے پر اس کے قدم آپ ہی رک گئے۔ ارمغان سینے پہ ہاتھ باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ یہ شخص جو اس کی پہلی چاہت تھا، اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا تھا، لا تعلق سا بنا کھڑا تھا۔ وہ عجیب الجھن میں تھی، ایک طرف یہ ساری چاہتیں اور دوسری طرف باپ، لیکن باپ کی چاہت سب پر حاوی آ گئی۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے، مگر ارمغان نے بازو آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ تم میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ ارمغان کے لہجے میں جانے چاہتوں کا غرور تھا یا منگنی کے تعلق کا گمان۔ علینا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ہاتھ سے اس کا بازو پیچھے ہٹا دیا۔ ابھی آپ مجھے اجازت دینے یا نہ دینے کے عہدے پر فائز نہیں ہوئے۔ اس کے لہجے کا اجنبی پن ارمغان کے دل کو دکھا گیا۔ اس تبدیلی کی وجہ معلوم کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے مقابل آ گیا۔ وہ اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر جواب دیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ دور تک گاڑی کو دیکھتا کمرے میں آ گیا۔ علینا کیا گئی تھی، گھر بھر میں گویا ویرانی نے بال کھول دیے تھے، ہر کوئی افسردہ تھا۔ زندگی میں اتنی تبدیلی کا تو کبھی علینا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ باپ ملا تو سب چھٹ گئے، بچپن سے اب تک کی تمام باتیں یاد آتی اور ارمغان پر آ کر سب کچھ ختم ہو جاتا۔ جانے کیوں اس نے فون بھی نہیں کیا، البتہ ان کے کہیں کہیں فون آتے۔ اس وقت وہ بیٹھی انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کمرے سے ابو کے زور سے بولنے کی آواز پر وہ تیزی سے باہر آئی۔ بوا ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے میری عدم موجودگی میں میری بیٹی کی منگنی کریں؟ ابو کہہ رہے تھے۔ علینا نے دل تھام لیا۔ بیٹا ارمغان بہت اچھا قابل بچہ ہے، میں جانتا ہوں، مگر بوا کیا ان لوگوں کو ابا جان کہ میری موت کا یقین آ گیا تھا کہ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور میری بیٹی کو لاوارث جان کر اپنی مرضی سے اس کی منگنی کر دی؟ وہ بری طرح برہم ہو رہے تھے۔ بوا تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کے تیور کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ بیٹا میں تم سے کہوں گی اس معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ارمغان بہت اچھا بچہ ہے۔ بوا پریشان ہو گئی کہ اب مصطفیٰ نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ اچھا بوا ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، پھر بات کریں گے اس موضوع پر۔ مصطفیٰ نے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور باہر آ گئے۔ علینا جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج مصطفیٰ نے جو باتیں کی تھی وہ معمولی باتیں نہیں تھیں، زندگی بے کیف سے گزر رہی تھی۔
ہر لمحہ آنے والے خطرے کے خوف سے ہولتے ہوئے وہ سب فون کرتے، باتیں کرتے اور آ بھی جاتے جب مصطفیٰ گھر پر نہ ہوتے، مگر ارمغان سے نہ پھر بات ہوئی نہ ملاقات۔ کبھی کبھی وہ سسک پڑتی، ابو اس کا بے حد خیال رکھتے، جو ایک باپ کو کرنا چاہیے کرتے۔ وہ ان کو پا کر بے حد خوش تھی، لیکن کبھی کبھی وہ سوچتی کہ ہر خوشی اپنے پہلو میں ایک سوز، ایک کسک لیے کیوں آتی ہے؟ شاید اس لیے کہ مکمل خوشی پا کر انسان اپنی اوقات نہ بھول جائے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے شام کے اترتے سائے دیکھ رہی تھی۔ پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، وہ جانے کہاں کہاں سے پہنچ گئی۔ ارمغان کی یاد ایک کسک بن کر دل میں اتری۔ اس وقت دروازہ ہلکا سا بجا اور پھر کھل گیا۔ وہ مڑی تو مصطفیٰ سامنے کھڑے تھے۔ ابو آپ آئیے نا پلیز۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ کبھی کبھی اسے اپنے ابو پر بہت پیار آتا، کتنی مشکلات کا سامنا کیا تھا انہوں نے، ان لوگوں نے کتنا غلط سمجھا تھا اس کے ابو کو۔ کیا ہو رہا تھا بیٹا؟ جی بس کچھ بھی تو نہیں بیٹا، کہیں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ اس کے چہرے کو پڑھنا چاہ رہے تھے۔ کیسی زیادتی ابو جان؟ اس نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ وہی دیکھو نا، وہاں اتنے سارے لوگ تھے، دادا جان تھے، تایا ابو وغیرہ، اور چاہنے والے بہن بھائی، رشتوں کی ایک قطار تھی تمہارے آگے پیچھے ہونے کے لیے۔ اس کا نازک ہاتھ تھامے بڑی آہستگی سے بول رہے تھے۔ ابو میرے آگے پیچھے ہونے والی رشتوں کی قطار آپ کے حوالے سے تھی، وہ سب جو کچھ بھی تھے آپ کے بعد تھے، آپ سے پہلے نہیں۔ جیتی رہو بیٹا، بیٹیاں تو والدین کا مان ہوا کرتی ہیں، تم بھی میرا مان رکھو گی نا؟ جی ابو۔ اپنے اندر ہوتی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا کہ بات کچھ انہونی ہے جو ہونے جا رہی ہے۔ بیٹا یہ بتاؤ، ارمغان سے منگنی پر تمہاری رضامندی لی گئی؟ جی۔ اس کی پلکیں آپ ہی جھک گئی۔ مصطفیٰ اس نام پر بیٹی کے چہرے پر چھا جانے والی سرخی اور جھکی پلکوں سے خود ہی سمجھ گئے تھے کہ رضامندی میں کس حد تک چاہت ہے۔ بیٹا یوں تو والدین بیٹیوں کو دیا کرتے ہیں، مگر میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، بولو، اپنے ہرما نصیب باپ کو مایوس تو نہیں لوٹاؤ گی؟ آزمائش کی گھڑی سر پر آن کھڑی تھی، اس نے دل مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ طلب معمولی نہیں لگ رہی تھی۔ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے ابو، آپ مجھے سعادت بن پائیں گے۔ جیتی رہو، لیکن ہم لوگ بعض اوقات اس حد تک خود غرض ہو جاتے ہیں کہ محبت اور سعادت مندی کو آزماتے ہوئے جان سے بڑھ کر مانگ لیتے ہیں۔ میں سمجھی نہیں ابو، تڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ بیٹا ارمغان بہت اچھا قابل لڑکا ہے، تمہارے قابل ہے، میں جانتا ہوں، مگر بیٹا میں اس سے تمہارا رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ منگنی توڑنا چاہتا ہوں، بولو میرا ساتھ دو گی؟ دھڑ دھڑ ارمانوں کا محل اس پر آ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے جو حبس تھا، کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا، آج وہ طوفان آ چکا تھا۔ اس کی لپیٹ میں اس کی چاہت، اس کے ارمان آ گئے تھے۔ اس نے بے جان نظروں سے اپنی انگلی کی طرف دیکھا، جہاں ارمغان کی پہنائی ہوئی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ کیا کچھ وابستہ نہیں تھا اس چمکتی انگوٹھی کے ساتھ؟ پیار، محبت، وفا، زندگی بھر کا اثاثہ تھی یہ انگوٹھی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ دل کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے کن اذیت ناک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ باپ تو بیٹیوں کے گھر آباد کیا کرتے ہیں، برباد نہیں، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ لیکن اگر تم ارمغان سے ایک رشتہ آپ کے حوالے سے ہے، ابو باقی رشتے خود ساختہ ہے، لیکن میں آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ آنسوؤں کے گولے میں اس نے انگوٹھی اتاری۔ میں ہر رشتے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ اس نے انگوٹھی ان کے پھیلے ہاتھ پر رکھی اور باہر نکل گئی۔ بوا جو میں نے کہا ہے وہ کریں پلیز۔ بوا نے ان کی اس حرکت پر تڑپ اٹھی تھی، مگر مصطفیٰ کا فیصلہ اٹل تھا۔ بیٹا اب کی بار دراڑیں بڑی گہری ہوں گی، مجھے کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں۔ بوا میں نے آپ سے جو کہا ہے وہ کریں۔ منگنی توڑنے کی خبر سب پر بجلی بن کر برسی تھی۔ کتنے ارمانوں سے یہ منگنی ہوئی تھی۔ ابا جان تو دل پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، قبر کی دہلیز پر پاؤں لٹکائے۔ باپ اولاد کے ملنے کا خواہش مند تھا اور اولاد رشتے توڑنے کے در پہ تھی۔ ابا جان آپ اثر کیوں لیتے ہیں؟ یہ مصطفیٰ شروع سے ہی خود سر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اگر وہ ملنا نہیں چاہتا تو نہ صحیح، ہم بھی ایسے گائے گزرے نہیں۔ مرتضیٰ صاحب بھی طیش میں آ گئے۔ ابا جان باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ ہائے کیسے ارمانوں سے بیٹی کے لیے یہ سب خریدا تھا۔ مصطفیٰ شروع سے ضدی رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں رونے دھونے کی بیگم،
تم بھی تمام چیزیں جو ابا جان نے ارمغان کو منگنی کے موقع پر دی تھی واپس کر دو۔ چلو ارمغان، انگوٹھی اتارو۔ مرتضیٰ صاحب پہلے بیوی سے مخاطب تھے، پھر ارمغان کو حکم دیا کہ انگوٹھی اتار دو۔ وہ جو اس واقعے کے بعد بالکل گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا، ایک دم خاموش، وہ اندر ہی اندر حالات و واقعات کی کڑیاں ملا کر ان حقائق تک پہنچنا چاہ رہا تھا جن کے تحت یہ سب ہوا۔ میں بات ایسے ہی ختم نہیں کروں گا ابو، جب تک مجھے تمام حقائق سے باخبر نہیں کیا جائے گا، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ ماضی میں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے کہ خونی رشتوں میں دراڑیں پڑی ہیں۔ تمہیں اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے، تم اپنے چچا کی ضد اور ہٹ درمی سے واقف نہیں ہو۔ تو میں واقف ہونا چاہتا ہوں نا، وہ آج سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ تم اس کو جان کر کیا کرو گے؟ تم اس رشتے کو ختم سمجھو۔ رشتوں کو توڑنا اور جوڑنا آپ کے لیے آسان ہوگا، میرے لیے نہیں۔ وہ سیدھا پورچ میں آیا۔ وہ براہ راست چچا جان سے ملنا چاہتا تھا جن کی اس نے تصویر دیکھی تھی، اب تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسے تھے، ان کے خیالات کیسے تھے، وہ جاننا چاہتا تھا تمام راستہ۔ وہ علینا کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس نے کس دل سے یہ فیصلہ قبول کیا ہوگا۔ PECHS کے علاقے میں چچا کا گھر ڈھونڈنے میں اسے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی۔ جب رہنمائی جذبے کر رہے ہوں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ لمبے لمبے ڈنک بھرتا وسیع لان عبور کر کے کوریڈور میں آیا تو بوا سے ملاقات ہو گئی۔ ارمغان بیٹا تم؟ بوا گھبرا سی گئی۔ جی بوا، کیسی ہیں آپ؟ آپ نے تو ہمیں بھلا ہی دیا ہے۔ بوا کو دیکھتے ہی شکوہ لبوں پر آ گیا۔ ایسا نہ کہو بیٹا، ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بے وقت ہو جاتے ہیں کہ نہ تو ہمارا کہیں ہونا نہ ہونا اہم ہوتا ہے، نہ ہماری رائے اہمیت رکھتی ہے۔ جہاں اولاد بٹھا دیتی ہے، بے بس سے بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ بوا نے اپنی تمام عمر یہی ان کی محبتوں میں گزاری تھی۔ جو کچھ ہوا یا ہونے والا تھا اس نے ان کو بہت دکھی کر دیا تھا۔ پتہ نہیں بوا، ہمارے بڑے آخر چاہتے کیا ہیں؟ ہم تو خود کھلونا بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں۔ علینا کہاں ہے؟ اندر اپنے کمرے میں ہوگی، وہ ادھر اس طرف ہے۔ بوا علینا کے کمرے کی نشاندہی کر کے خود کچن میں آ گئی۔ آ جائیں بوا۔ ارمغان نے دستک دی تو اندر سے علینا کی تھکی تھکی سی آواز ابھری۔ آپ؟ وہ خلاف توقع ارمغان کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ جس کی حرکتوں سے کبھی بیزار ہوا کرتا تھا، وقت نے اسے اتنا ہی عزیز کر دیا تھا، اور وہ جو کھلا ہوا گلاب ہوا کرتی تھی اب کتنی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے دکھ ہونے لگا۔ علینا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ میرے چچا جان ہے یہاں، تم ہو، پھر یہ سب کیا ہے؟ ارمغان نے انگوٹھی اس کے سامنے کر دی۔ یہ حقیقت ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نہیں مانتا اس حقیقت کو، وہ انکاری ہو گیا۔ حقائق کو نہ ماننے کی روایت تو آپ کو اپنے والد صاحب کی طرف سے ورثے میں ملی ہے۔ ارمغان کو دیکھ کر وہ ڈولنے لگی تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی تلخ ہو رہی تھی۔ علینا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرے والد تمہارے کچھ نہیں لگتے کیا؟ ارمغان کے لیے علینا کا یہ نیا تلخ روپ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ جب وہ میرے باپ کے کچھ نہیں لگتے تو میرے کیا لگیں گے؟ علینا پلیز بیہیو یور سیلف۔ مت چھوئیے مجھے، میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو اب تک بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، علینا نے اپنے شانے پر رکھ کے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تو اسے بھی غصہ آ گیا۔ علینا، ختم کرو یہ سب ڈرامہ بازی اور مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے۔ آخر مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی جاتی کہ ماضی نے چچا جان کے ساتھ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان اٹھا ہو؟ ارمغان صاحب، آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اب تک انجان رہے ہیں تو اب بھی رہیے۔ علینا پلیز مت بنو یوں اجنبی، اپنے اور میرے درمیان تعلق کو دیکھو۔ میرے اور آپ کے درمیان تعلق ایک دھات کی انگوٹھی ہے نا، جسے میں واپس کر چکی ہوں۔ وہ اتنی کٹھور ہو سکتی تھی، اسے خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ علینا، یہ تم ہو جسے تمہارے ہی بقول میرے عشق کے دورے پڑا کرتے تھے، جس نے میرے دل کی پتھریلی زمین پر اپنی چاہت کا بیج بویا۔ اب جب کہ وہ تناور درخت بن گیا تو تم اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہو۔ علینا پلیز بتاؤ سچ کیا ہے؟ وہ سب ڈرامہ تھا یا یہ؟ اگر ایسا ہے تو پلیز ختم کرو۔ وہ اس کے مقابل کھڑا، اس کے چہرے پر وہ نرمی اور معصومیت تلاش کر رہا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، مگر اب تو اس ملے چہرے پر سختیوں کا راج تھا۔ اجنبیت تھی، لا تعلقی تھی جو اس کے قدم روک رہی تھی۔ ارمغان، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ وقت برباد کر رہے ہیں۔ نہ یہ ڈرامہ ہے، نہ وہ ڈرامہ تھا، بلکہ انتقام تھا۔ انتقام؟ ارمغان نے اس کا جملہ دہرایا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جی، اس گھر میں میرے باپ کی سچائی کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں اپنے ماں باپ کی جدائی میں روتی تڑپتی رہی، مگر کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اسی طرح سب سے انتقام لیا تاکہ کچھ تو اپنے ابو کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لوں۔ میرے شٹ اپ! ارمغان کی رگیں تن گئی۔ یہ سن کر وہ زور سے دوڑا تو وہ بامشکل اپنی سختی برقرار رکھ سکی۔ تمہارے ابو کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی تھی تو بڑوں نے کی ہوگی۔ تم نے انتقام مجھ سے کیوں لیا؟ کیا حق پہنچتا تھا تمہیں کہ تم مجھے یوں برباد کرو، ذلیل کرو سب کے سامنے، میرے دل کو توڑو؟ تم اتنی گھٹیا لڑکی ہو، انتقام لینے کا انتہائی چیپ طریقہ اختیار کیا ہے تم نے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں رشتے پر۔ اور غم و غصے سے ارمغان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی اتاری، کچھ دیر اس دشمن جاں کو دیکھتا رہا جو نظریں چرائے ضبط کی کیسی منزل سے گزر رہی تھی۔ آئندہ کسی سے انتقام لینا ہو تو اپنی محبت کا گھٹیا جال نہ پھینکنا اس پر۔ اس نے انگوٹھی اس کے قدموں میں پھینکی اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف آیا۔ مصطفیٰ جو کسی کام سے واپس آئے تھے، علینا کے کمرے سے آوازیں سن کر کھڑے ہو گئے تھے اور وہ بالکل نکل رہا تھا تو وہ اوٹ میں ہو گئے۔ ارمغان کے دماغ میں تو آندیاں سی چل رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی نکالی اور فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ بوا اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہ گئی۔ ارمغان اتنے بدگمان ہو گئے اب، یہ تو جانا ہوتا کوئی اپنی خوشی سے بھی زہر کا پیالہ منہ کو لگاتا ہے۔ ابو نے اپنی چاہت کی قیمت میری جان سے بڑھ کر لگائی تھی، میں نے یہ قیمت کیسے ادا کی ہے آپ کیا جانے ارمغان۔ وہ انگوٹھی تھامے بے حال ہو گئی۔ واقعی زندگی کا یہ کیسا امتحان تھا کہ جس نے سب کچھ چھین لیا تھا اس سے۔ ارمغان کے سر میں سوچ سوچ کر 2 روز سے شدید درد ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا فریب۔ علینا نے چاہت کی آڑ میں اس سے اپنے باپ کا انتقام لیا، اسے بے وقوف بنایا۔ اف میرے خدایا، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر یہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا جو درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی! وہ اتنی زور سے چیخا کہ سب بھاگ گئے اس کے کمرے کی طرف۔ جی میری جان، میں صدقے! عائشہ بیگم نے تڑپ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ انہوں نے علینا کو واقعی بیٹی کی طرح چاہا تھا، مگر اس نے سب کو دکھی کر دیا تھا۔ امی، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر کوئی مجھے کیوں نہیں بتاتا کہ ہوا کیا ہے اس گھر میں ماضی میں؟ میری جان، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ سدا کا ضدی اور خود سر رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے دوا وغیرہ دی تو وہ سو گیا۔ میں علینا کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے میرے بھیا کا دل توڑا ہے۔ میں توقیر کو علینا کی حرکت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو سراپا محبت تھی، اس نے نفرت کرنا کہاں سے سیکھ لیا؟ وہ خود ایسی کب تھی؟ وہ تو ارمغان بھیا کو اتنا چاہتی تھی، منگنی پر کس قدر خوش تھی۔ یقیناً چچا جان نے اسے اس فیصلے پر مجبور کیا ہو گیا۔ نادیہ اب بھی حق دوستی نبھا رہی تھی۔ تم پردہ پوشی نہ کرو، اس نے یہ سب انتقاماً کیا ہے، اپنے ابو کا انتقام لینے کے لیے۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ چچا جان کے ساتھ کیا ہوا تھا جو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے قبل تو کسی بچے کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا کہ چچا جان اگر گھر چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کے کیا اسباب تھے، مگر اب سب کو اسی بات کی کھوج تھی۔ دیکھ لیا سلمیٰ تم نے، کیسی بھولی تھی یہ لڑکی، مگر کیسی چالاک نکلی۔ باپ کے ملتے ہی طوطے کی طرح نظریں بدل لی، ہماری محبتیں سب بھول گئی۔ عائشہ بیگم کو تو بیٹے کی تکلیف رلاتی رہتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خوشیوں بھرے آنگن میں کوئی آگ لگا دے گا۔ ابا جان کو چپ سی لگ گئی تھی۔ مصطفیٰ سے نہ ملنے کی اتنی کڑی شرائط تھی، کوئی نہ ان سے مل سکتا تھا اور نہ کسی بات کی وضاحت ہو سکتی تھی۔ سب کو علینا کے بدل جانے کا زیادہ دکھ تھا۔ اس دکھ نے ارمغان کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اسے قلبی، روحانی اور ذہنی اذیت پہنچائی تھی۔ علینا نے جب اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو تو انسان کی کارکردگی خود بخود متاثر ہوتی ہے۔ وہ آفس جا تو رہا تھا مگر دماغی طور پر غیر حاضر ہی رہتا۔ کئی بار اسے ٹوکا جا چکا تھا، ارمغان صاحب آپ کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، اگر آپ ذہنی طور پر اپ سیٹ ہیں تو کچھ چھٹیاں لے لیں۔ بڑے صاحب نے کہا ہے، انور صاحب نے کہا تو اس نے بھی یہ مناسب جانا اور 3 دن کی چھٹیاں لے لی، مگر قرار تو لٹ چکا تھا، کسی پل چین نہیں تھا۔ ہر وقت اس کچھ عرصے میں گزرنے والے واقعات فلم کی طرح نگاہوں میں گھومتے رہتے، کبھی اس بے وفا کی شوخیاں اسے یاد آتی، کبھی اس کی جفا میں تڑپاتی۔ بیٹی، تم دونوں باپ بیٹی کسی کی سنتے کب ہو؟ جب میں نے منع کیا کہ ایسا نہ کرو تو نہ باپ نے سنی نہ بیٹی نے۔
میری بات مانی، پھر اب رو رو کر ہلکان کیوں ہو رہی ہو؟ جب سے ارمغان ہو کر گیا تھا علینا آنسوؤں میں ڈھل کر رہ گئی تھی۔ اسے صرف ارمغان ہی نہیں، سب کی یاد تڑپاتی، سب کی چاہتیں یاد آتی۔ بوا، ابو کو کیوں یقین نہیں آتا کہ ان لوگوں نے کس طرح چاہا ہے مجھے؟ دادا جان، ان کو اس عمر میں یہ صدمہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ عائشہ آنٹی نے میری ماں کی کمی پوری کی تھی، اور باقی سب کزن، توقیر، یاسر، کامی، نادیہ، سب مجھ سے بدگمان ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ابھی توقیر کا فون تھا، کتنا خفا ہو رہا تھا وہ بتا رہا تھا ارمغان بہت بیمار ہے۔ اس حد تک بوا؟ وہ ارمغان کی بیماری کا سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ بوا سے دل کی بات کر کے دل ہلکا تو ہو جاتا، درد بڑھ جاتا۔ تو پھر چندا، تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ بوا، ابو نے اپنے پیار کی اتنی قیمت رکھتی تھی تو آپ بتائیے میں کیسے انکار کرتی؟ اس لیے کہ وہ سب رشتے تو ابو کے حوالے سے تھے، ابو کے بعد تھے۔ میں اپنے اتنے دکھی باپ کو کیسے دکھ دیتی؟ بوا، جو ہوا ہے دعا کریں اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، میں تو ابو کو دکھ نہیں دے سکتی۔ وہ بوا کی گود میں منہ چھپائے روئے گئی۔ وہ دونوں مصطفیٰ کے عام سے بے خبر تھی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا، اپنی سعادت مند بیٹی کو دیکھا اور باہر آ گئے۔ ارمغان بیٹے، آفس سے فون ہے انور صاحب کا، باس نے بلایا ہے۔ مرتضیٰ صاحب نے آ کر بتایا تو وہ کسل مندی سے اٹھ گیا۔ ذرا بھی تو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی جانے کو، مجبوراً آفس پہنچا تو لگا جیسے زمین آسمان اس کے مخالف ہو گئے ہوں۔ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے سر، یہ دھوکہ ہے، سازش ہے، آپ کو معلوم ہے میں تو خود چھٹیوں پر تھا۔ اف میرے خدایا، اتنا بڑا غبن! نہیں، یہ دھوکہ ہے سر، وہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے اتنا بڑا غبن اس کے سر لگا دیا گیا تو وہ زمین میں دھنستا گیا۔ دھوکہ، سازش، کسی کو تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے ارمغان مرتضیٰ؟ باس نے بڑے کٹیلے لہجے میں کہا۔ سر خدا گواہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش ہے کسی کی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے رزق سے بہتر میں بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں۔ سر میرا یقین کریں، یہ جھوٹ ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی صفائی کن الفاظ میں بیان کریں۔ اچھا، کیا تم اپنے دستخطوں سے بھی انکار کرتے ہو؟ تمہارے ان دستخطوں کی وجہ سے چوکیدار نے گودام کا دروازہ کھول دیا، گویا اپنے سائن دے کر تم نے لوٹ مار کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھو وہ لیٹر جس میں تم نے مال اٹھانے کی اجازت دے کر اپنے سائن کر دیے تھے۔ باس نے لیٹر اس کی طرف بڑھایا تو لیٹر پر اپنی دستخط دیکھ کر اس سے آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا، کیونکہ تحریر بھی اسی کی تھی اور سائن بھی۔ کیوں اب خاموش کیوں ہو؟ یہ لیٹر میں نے تو نہیں لکھا، سائن میرے تو نہیں۔ باس کا طنزیہ لہجہ اس کے حواس چھین رہا تھا۔ سر یہ ٹھیک ہے، یہ تحریر بھی میری ہے اور سائن بھی، مگر ارمغان کی رگیں پھٹنے لگی۔ پھر جب سب کچھ تمہارا تو انکاری کیوں ہو؟ سر یہ سب سازش ہے میرے خلاف۔ آپ سوچئے کہ میں اگر فقیر بھی ہوتا تو ایسی گھٹیا حرکت نہ کرتا۔ آپ معلوم کروا لیجئے میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ بری طرح بے بس ہو رہا تھا، دل و دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ تم کس خاندان سے ہو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں قانونی کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوں، باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ ایک تو بے ایمانی کا الزام، پھر خاندانی وقار کا احساس۔ ارمغان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ فضول باتوں میں وقت برباد نہ کرو، بے گناہی ثابت کرنا معمولی کام نہیں۔ میں تمہارے والد سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تربیت دی آپ نے اپنی اولاد کو؟ سر پلیز، وہ منت پر اتر آیا۔ ایسا ہوتا ہے ارمغان میاں، ہوتا ہے، اپنے والد صاحب کو بلواؤ۔ نہیں، ایک بار پھر وہی داستان دہرائی جا رہی ہے اس گھر میں۔ خدایا میرے گناہ بخش دے یا مجھ کو اٹھا لے، پھر وہی الزام، وہی غبن۔ نہیں مولا، میری اولاد بے ایمان نہیں ہو سکتی، مالک مجھے معاف فرما دے۔ دادا جان کو پتہ چلا تو انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، میرے بیٹے کے خلاف سازش ہے، میں دیکھ لوں گا ایک ایک کو، میں خود اس فرم پر اس کے مالک پر مقدمہ کر دوں گا، حد کے عزت کا۔ وہ سمجھتا کیا ہے مجھے، میں سمجھ لوں گا اس سے۔ مرتضیٰ صاحب کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ابو دکھ تو اس بات کا ہے کہ تحریر بھی میری ہے، سائن بھی میرے ہیں، لیکن میں نے یہ سب نہیں کیا۔ ابو خدائے واحد کی قسم، میں نے نہیں کیا یہ سب۔ ارمغان سے سخت سا پڑا۔ میرے بیٹے تم فکر نہ کرو، تم سچے ہو اور خدا ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ تحریر، سائن تمہاری نقل ہیں، جعلی ہیں، اور میں یہ تمہارے باس پر ثابت کر کے اسے جیل نہ بھجوا دوں تو کہنا۔ غصے کی شدت سے مرتضیٰ صاحب کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس گھر میں وہی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔
امی ابو آپ لوگوں کو تو یقین ہے نا کہ میں ایسی گندی حرکت نہیں کر سکتا؟ دادا جان آپ کو مجھ پر شک تو نہیں؟ میں بے گناہ ہوں، آپ کو یقین ہے نا میرے اوپر؟ ارمغان عجیب دیوانوں کی سی حرکتیں کر رہا تھا، کبھی باپ سے کبھی ماں سے اپنی بے گناہی کی تصدیق چاہ رہا تھا، اب دادا جان کے ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ ان کو اس وقت ارمغان کی جگہ مصطفیٰ کھڑا دکھائی دیا۔ انہوں نے ارمغان کو مصطفیٰ سمجھ کر بے ساختہ ساتھ لگا لیا۔ تم بے گناہ ہو میرے بچے، میرے مصطفیٰ، مجھے یقین ہے تم بے گناہ ہو۔ وہ ارمغان کو ساتھ لگائے بچوں کی طرح رو دیے۔ ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں جا رہا ہوں اس کے باس کے پاس، دیکھتا ہوں وہ کیا چیز ہے، بس آپ اللہ سے دعا کریں۔ آؤ ارمغان بیٹے۔ مرتضیٰ صاحب کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو اس فرم کو آگ لگا دیتے اور باس کو زندہ جلا دیتے، جس نے ان کے معصوم بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ وہ بے دھڑک دروازہ کھول کر اندر آ گئے، مگر سامنے باس کی سیٹ پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر ان کے قدم جم گئے۔ اظہار صاحب، وقت کی مسافت نے چہرے کے نقوش کو دھندلایا ضرور تھا، بدلا نہیں تھا کہ پہچان نہ پاتے۔ آئیے مرتضیٰ صاحب، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو ان کو بھی پہچان لیں گے۔ منور صاحب، مرتضیٰ صاحب کی رگیں تن گئی منور صاحب کو دیکھ کر، اور جلیل بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ماضی کے چہروں کو دیکھ کر مرتضیٰ صاحب کا دماغ چکرانے لگا۔ عدالت وہی ہے، مقدمہ وہی ہے، چہرے وہی ہیں، مگر مجرم مختلف ہے۔ مرتضیٰ صاحب، آج کٹہرے میں مجرم کی حیثیت سے مصطفیٰ کی جگہ اپنے بیٹے ارمغان کو دیکھ کر کیا بیت رہی ہے آپ پر؟ پردہ سرکا اور پیچھے سے مصطفیٰ نمودار ہوئے۔ مرتضیٰ سانس روکے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگے۔ مصطفیٰ تم؟ مرتضیٰ صاحب کی آواز گہرے کنویں سے آئی۔ مصطفیٰ میرے بھائی۔ یخلق بھائی کی محبت جاگی، وہ مصطفیٰ کی طرف بڑھے، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ عدالت میں انصاف کی حکومت ہوتی ہے مرتضیٰ صاحب، عدالت میں کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہاں ماضی میں کبھی میں مجرم تھا، مگر آج آپ کا بیٹا مجرم، اس نے لاکھوں کا غبن کیا ہے۔ مصطفیٰ بالکل اجنبی بنے ارمغان کو مجرم ثابت کرنے کے در پہ تھے، جس پر آج یہ حقیقت کھلی تھی کہ اس فرم کا مالک جو اس کی نظروں میں ایک آئیڈیل شخصیت تھا، اس کا اپنا چچا تھا۔ شاید آج وقت آ گیا تھا اس راز پر سے پردہ اٹھنے کا کہ وہ کیا عوامل تھے جن کے سبب وہ گھر چھوڑ کر گئے۔ مصطفیٰ تم اچھی طرح جانتے ہو ارمغان میری اولاد ہے، یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، غبن کا الزام بے بنیاد ہے۔ مرتضیٰ صاحب چیخے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ارمغان چونکہ آپ کی اولاد ہے اس لیے دھوکے باز فریبی نہیں ہو سکتا، نہ غبن کر سکتا ہے، اور آپ کے باپ کی اولاد یعنی مصطفیٰ احمد دھوکے باز بے ایمان ہو سکتا ہے، تبھی تو آپ نے اس کی بے گناہی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آج اپنے بیٹے پر وہی الزام آیا تو تڑپ اٹھے ہیں۔ مصطفیٰ نے انتہائی سخت اور کٹیلے لہجے میں ایک ایک بات لوٹائی تو مرتضیٰ صاحب کی تنی گردن آپ ہی جھک گئی۔ مصطفیٰ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، میرے گناہوں کی سزا میرے معصوم بچوں کو نہ دو، کچھ تو ابا جان کا خیال کرو۔ مرتضیٰ کا لہجہ منت بھرا تھا۔ ابا جان، انہوں نے کب میری بے گناہی کو مانا تھا؟ کسی نے بھی تو نہیں مانا تھا میری بے گناہی کو۔ میری اپنی جیون ساتھی نے مجھ پر شک کیا تھا، مجرم سمجھا تھا مجھے، سب نے مجھے مجرم بنا کر زندگی چھین لی تھی مجھ سے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے کو بے گناہ سمجھوں جبکہ یہ مجرم ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر دکھ کے گہرے سائے تھے، لہجہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ مصطفیٰ میرا بیٹا بے گناہ ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے اس لیے بے گناہ ہے۔ یہ دیکھیے اس کے گناہ کا منہ بولتا ثبوت، اس سے پوچھئے یہ اس لیٹر کی تحریر اور اپنے سائن سے انکار کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ صاحب نے جیب سے لیٹر نکال کر مرتضیٰ صاحب کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ واقعی تحریر اور سائن ارمغان ہی کے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، نقل ہے، جعل سازی ہے، وہ چیخ اٹھے۔ نقل بھی تب ہی ہوتی ہے جب اس کی اصل ہوتی ہے، یہی کہا تھا نا آپ نے۔ آپ کو تو یقین تھا کہ میں اس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، مجھ پر لگایا گیا الزام درست ہے، میں رویا کہ میرے سائن جعلی ہیں، کسی نے بڑی مہارت سے نقل کیے ہیں، مگر آپ نے کہا کہ اصل ہو تو نقل وجود میں آتی ہے نا، کہا تھا نا آپ نے۔ مصطفیٰ کے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ میری باتوں کو مجھ پر نہ مارو مصطفیٰ، یہ درست ہے کہ میں غصے میں تمہیں سخت لہجے میں کہہ بیٹھا تھا، مگر دل میں یہ یقین بھی ضرور تھا کہ تم بے گناہ ہو، اسی طرح جس طرح میرا بیٹا ارمغان۔ چلیے آپ نے اپنے بیٹے کے صدقے میں میری بے گناہی تو مانی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بے گناہی کو
اسی طرح مانیے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ میں نے اس بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے بہت اذیتیں برداشت کی ہیں مرتضیٰ صاحب۔ اظہار صاحب ذرا تفصیل بتائیے۔ مصطفیٰ صاحب نے اظہار صاحب پر تمام ذمہ داری ڈال دی۔ مرتضیٰ صاحب، آج اس صورتحال کو دیکھ کر میں خود کو ایک بار پھر ماضی میں دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی کہ جعلی دستخطوں کی جانچ پڑتال کر لیتا۔ جذباتی نہ ہوتا تو شاید نہ مصطفیٰ کو در بدر ہونا پڑتا اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے، مگر سب سے بڑا منصف تو عادل بادشاہ اللہ لا شریک ہے، جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ نے ہمیں پکڑ میں لے لیا۔ منور کی ریشہ دوانیوں سے تو آپ واقف ہیں۔ ہماری فرم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں تو اپنا حصہ لے کر امریکہ چلا گیا۔ وہیں اتفاقاً میری ملاقات مصطفیٰ سے ہوئی۔ آپس میں گلے شکوے ہوئے اور ہم میں دوستی ہو گئی۔ پھر مصطفیٰ نے پاکستان میں فرم کھولی اور مجھے MD بنا دیا۔ ایک روز ایک بیمار لٹا پھٹا خستہ حال انسان بھیک مانگنے آیا۔ پتہ چلا کہ یہ منور صاحب ہیں، جن کو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی ایسی سزا دی کہ فرم کے مالک سے بھکاری بن گئے۔ سچ ہے، مکافات عمل کسی کو نہیں بخشتا۔ میں نے ان سے بدحالی کا حال پوچھا تو بھائی منور، تفصیل تم خود ہی بتاؤ۔ اظہار صاحب نے منور کی طرف اشارہ کیا تو وہ رونے لگے۔ میں فطرتاً برا آدمی تھا، پھر جلیل جیسے دوست کی دوستی میسر آ گئی تو ہر برے کام کو فرض جان کر کرنے لگا۔ بارہا اظہار صاحب کو آپ لوگوں کو دھوکہ دیا۔ پھر میری اور جلیل کی ملی بھگت تھی کہ ہم نے جو مال اڑایا اس کا الزام مصطفیٰ پر لگا دیا۔ ایک ماہر سے ہم نے ان کے جعلی سائن کروائے، تحریر لکھی، یوں آپ لوگ ذلیل و خوار ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا وہ خدا کسی دشمن کو نہ دکھائے کہ ہم نے کتے کے منہ سے روٹی چھین کر پیٹ بھرا۔ پھر قدرت نے اسی کے در پر لا پھینکا جسے ہم نے ذلیل کیا تھا۔ اصل مجرم تو میں ہوں آپ لوگوں کا۔ مجھے جو چاہیں سزا دیں، میں تیار ہوں۔ منور صاحب اپنی داستان آنسوؤں کے ساتھ بیان کر کے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ منور، تمہیں تو خدا نے ہی سزا دے دی، مگر جو تم نے کیا بے حد برا کیا۔ ایک شخص کی زندگی برباد کر دی، ہمیں اس کی جدائی کا دکھ سہنا پڑا۔ مصطفیٰ میرے بھائی، مجھے معاف کر دو میرے بھائی، بے شک میں زیادہ قصوروار ہوں۔ مرتضیٰ صاحب مصطفیٰ کے قدموں میں جھک گئے تو انہوں نے جلدی سے انہیں پکڑ لیا۔ بس بھائی صاحب، یہ دربدری میرے نصیب میں تھی۔ منور صاحب، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ارمغان کی تحریر کی نقل بھی آپ نے کروائی ہے۔ اصل کا گمان رکھنے والے جعلی سائن بھی آپ نے کروائے ہیں۔ یہاں آؤ بیٹا۔ مصطفیٰ صاحب کا دل صاف ہو چکا تھا، انہوں نے ارمغان کو ساتھ لگا لیا۔ چچا جان، مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ آپ گھر چھوڑ کر کیوں گئے تھے، وہ ان کے ساتھ لگا کہہ رہا تھا۔ بیٹے، جو کچھ تمہارے اوپر بیتی وہ میں جانتا ہوں کہ اگر انسان بالکل بے گناہ ہو اور اس پر بے بنیاد الزام لگا کر سزا دی جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں چچا جان، اذیت کے اس تپتے صحرا سے میں گزرا ہوں چچا جان۔ ان چند دنوں میں اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ پر کیا گزری ہوگی۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ یا تو جان دے دوں یا گھر چھوڑ دوں۔ یہ تو خدا کا احسان ہے کہ مجھے گھر والوں کا اعتماد حاصل ہے، ورنہ میں کوئی حماقت ضرور کر جاتا۔ اپنے احساسات کا ذکر کرتے ہوئے ارمغان کو چچا جان بہت بلندی پر نظر آئے۔ تم تو اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہو بیٹا کہ تمہیں تمہارے گھر والوں کا اعتماد حاصل ہے، باپ سمیت، جبکہ میرے تو باپ کو ہی میری بے گناہی مشکوک نظر آتی تھی۔ مصطفیٰ وہ وقت یاد کر کے افسردہ ہو گئے جبکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے ہر ایک کے پاس گئے، مگر کسی نے ان کی بے گناہی کو قبول نہیں کیا تھا۔ ابا جان بہت دکھی ہیں مصطفیٰ، تمہاری جدائی نے ان کو دل کا مریض بنا دیا ہے۔ چلو یار گھر چلو، میں سب کی طرف سے دست بدستہ معافی مانگتا ہوں۔ مرتضیٰ نے دیگر لوگوں کی موجودگی نظر انداز کرتے ہوئے دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ کچھ دیر اپنے بڑے بھائی کے بندھے ہاتھوں کو دیکھتے رہے، پھر زخمی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی۔ بھائی صاحب، گو کہ اب میرے دل میں کوئی ناراضگی نہیں رہی، مگر دکھ کا ایک احساس ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کہ جب آپ کے بیٹے کے کردار پر بات آئی تو آپ کو میری بے گناہی پر یقین آ گیا۔ مزہ تو تب تھا کہ آپ اس وقت میری بے گناہی ثابت کرتے، اگر یہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے شبہ کر لیتے، ذرا سی دیر کے لیے کہ ارمغان جب سائن تمہارے ہیں، تحریر تمہاری ہے تو کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی ہی، مگر یہ آپ کے باپ کا بیٹا نہیں، آپ کا بیٹا تھا نا، اس لیے اس کی پارسائی پر آپ کیسے شک کر سکتے تھے؟ مرتضیٰ بری طرح شرمندہ تھے،
وہ خود حیران تھے کہ آخر انہوں نے اپنے بھائی پر اتنا شک کیا ہی کیوں۔ اب مصطفیٰ حق بجانب تھے، ناراضگی کا حق رکھتے تھے۔ مصطفیٰ میری تمام معافیوں کے باوجود تم گھر نہیں چلو گے، معاف نہیں کرو گے؟ ابا جان سنیں گے تو؟ جی چچا جان، آپ ہم سب کو معاف کر دیں، پلیز گھر چلیں۔ ارمغان نے بڑھ کر چچا کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ اسے دیکھنے لگے۔ ارمغان جب پہلی بار ان کے سامنے آیا تھا تو وہ اسے پہچان نہیں سکے تھے۔ جب پتہ چلا کہ یہ ان کے اپنے بھائی کا بیٹا تو ایک بار ان کا دل چاہا اسے گلے سے لگا لیں، مگر انہوں نے خود پر کنٹرول رکھا۔ وہ اس کے ملازم کی حیثیت سے ان کی فرم میں کام کرتا رہا۔ وہ اس کی سچائی، کام میں مگن اور ایمانداری سے بے حد خوش تھے۔ ان کو خوشی تھی کہ ان کا خون بہت بلند کردار اور ایماندار ہے۔ یہ سب کچھ تو کرنا تھا اپنے آپ کو، اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا بیٹا، ورنہ بھائی صاحب کا کہنا ہی بہت تھا۔ آ جاؤں گا جب میں مناسب سمجھوں گا، اور جو کچھ تمہارے ساتھ میں نے کیا تمہیں معلوم ہے کس وجہ سے کیا۔ تم کوئی ملال دل میں نہ رکھنا، مجھے بھی تم پر اتنا ہی اعتماد ہے جیسا کہ تمہارے والد کو تم پر ہے۔ نہ مجھ سے بدگمان ہونا اور نہ ناراض ہونا، میں نے یہ اذیتیں بہت برداشت کی ہیں، انہوں نے غمگین آواز میں کہا۔ ان کے لہجے میں بیتے سالوں کا کرب تھا۔ چچا جان، آپ ایسی باتیں سوچیے گا بھی نہیں۔ اگر آپ مجھے یہ سب بتا کر کرتے تو میں آپ سے مکمل تعاون کرتا۔ میں آپ سے بدگمان یا ناراض ہونے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ ماضی میں بھی حق پر تھے اور آج بھی اپنی سچائی منوا چکے ہیں۔ میں چاہنے کے باوجود آپ کو گھر چلنے کو نہیں کہوں گا۔ اب جو آپ مناسب سمجھے کریں، کم از کم مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ خوش رہو بیٹا، خوش رہو۔ مصطفیٰ کے دل میں اطمینان اتر آیا تھا۔ ارمغان کی باتوں سے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ عائشہ بیٹی کو اطلاع نہیں آئی؟ یہ ان لوگوں نے بہت دیر کر دی۔ پریشانی حد سے زیادہ تھی، اس لیے ابا جان کمزوری کے باوجود مستقل ٹہل رہے تھے۔ نہیں ابا جان، میری خود بری حالت ہے، خدا خیر کرے۔ ابھی تک کوئی خبر نہیں، کوئی فون نہیں آیا۔ اس وقت پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ خدایا خیر، سلمہ بیگم اور عائشہ بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لڑکے بھاگے بھاگے باہر آ گئے۔ کچھ دیر میں سبھی پورچ میں جمع تھے۔ ارمغان میرا بچہ، عائشہ بیگم بیٹے کو لپٹائے روئے جا رہی تھی۔ امی کیا ہو گیا؟ میں آپ کے سامنے ہوں، پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارمغان نے ایک طرف ماں اور دوسری طرف بہن کو لپٹے دیکھ کر کہا۔ ارمغان میرے بیٹے، تمہیں کچھ کہا تو نہیں انہوں نے؟ عائشہ بیگم اسے چھو کر ٹٹول کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کچھ ہوا تو نہیں۔ ارے امی جان، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا کہہ سکتا تھا؟ ارمغان ہنس پڑا۔ کیا مطلب؟ سب حیران تھے کہ کہاں تو اتنی بڑی بات ہو گئی تھی کہ عزت خاک میں ملنے کے چانسز تھے، اور کہاں یہ سکون اطمینان۔ بھائی اندر تو چلو، ابا جان کے کمرے میں ساری بات بتاتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اور کچھ دیر میں سب ابا جان کے کمرے میں موجود تھے۔ مرتضیٰ صاحب سر جھکائے سب بتا رہے تھے، اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے میرے بیٹے کو نشانہ بناتے ہوئے مصطفیٰ کو ذرا بھی لحاظ نہیں آیا، اور ہم سب کی جو جان پر بنی وہ الگ تھی۔ عائشہ بیگم کو دیور کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ ارمغان اگر بے گناہ تھا عائشہ بیٹی، تو مصطفیٰ بھی تو بے گناہ تھا، مگر اس وقت کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، اس کی بے گناہی کو نہیں مانا۔ ابا جان کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ آ گیا۔ نہیں ابا جان، مصطفیٰ حق پر جانب تھے، میں تو ذرا جذباتی ہو گئی تھی، مگر اب میں اسے خود منا کر لاؤں گی۔ عائشہ بیگم شرمندہ ہو گئی۔ نہیں عائشہ، ابھی نہیں، مرتضیٰ صاحب نے روک دیا۔ اب کیا گنجائش رہے گی بیٹا؟ باپ کی شفقت بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یہ ہمارا نہیں ابا جان، اس کا فیصلہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، بات کلیئر تو ہو گئی، مگر میں ابھی واپس نہیں آؤں گا، نہ ہی اسے اس سلسلے میں مجبور کیا جائے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، اس نے ناراضگی میں کہہ دیا اور آپ نے مان لیا۔ ہمیں اسے منانا چاہیے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، اور پھر ہماری بیٹی میری بہو اس گھر میں ہے۔ امی پلیز ایسی بات آئندہ مت کہیے گا، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، پرانے رشتوں کی بات کریں، نئے کی نہیں۔ علینا کے ذکر پر ارمغان سنجیدہ ہو گیا، خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سب ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتے رہ گئے۔ میرا خیال ہے ارمغان درست کہہ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ مصطفیٰ اس رشتے کو قبول کرے گا، لہٰذا ایسی بات کو چھوڑ ہی دیا جائے جس سے مزید حالات بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ مرتضیٰ صاحب کی بات پر ابا جان، عائشہ بیگم سمیت سب کو مایوسی ہوئی تھی، جو اس بات پر خوش ہو گئے تھے کہ پرانے کے ساتھ نیا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ ارمغان بھیا تو علینا سے بہت خفا ہیں، کرن پریشان ہو رہی تھی، اور مجھے علینا سے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا تھا فون پر۔ توقیر اپنی جگہ نادم ہو رہا تھا۔ کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ دونوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ یاسر کا مشورہ تھا۔ نہیں بھائی، چچا جان سے خوف آتا ہے،
کامی نے خوف زدہ انداز میں کہا۔ لیکن میں چچا جان سے بھی بات کروں گی علینا، اور ارمغان سے بھی۔ بھئی آخر یہ کیا تو کوئی، چلو آؤ پہلے ارمغان بھیا سے بات کرتے ہیں۔ نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیری نادیہ بیگم، چھری تلے دم لے، فرض کرو ہم ارمغان بھیا کو منا لیتے ہیں اور علینا انکار کر دے تو پتہ ہے بھیا ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ یہ بات بھی ہے۔ نادیہ جو گرم جوشی سے اٹھی تھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ لیکن اب یوں تو نہیں چھوڑا جا سکتا بات کو۔ علینا کو میری بات ماننا پڑے گی، نہیں مانے گی تو میں تمام عمر اس سے بات نہیں کروں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ دوستی کے جام میں ایک عزم کے ساتھ اٹھی۔ ارمغان اپنے کمرے میں ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ گزشتہ چند دنوں میں جو حالات پیش آئے وہ اور ان کی اذیتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ انہی تلخ یادوں کے ہجوم میں علینا کی بے وفائی تیر کی طرح پیوست ہو گئی دل میں۔ کتنے خلوص سے اس نے چاہا تھا اس کا بڑا ہوا ہاتھ، کتنے پیار کے ساتھ تھاما تھا۔ اس چاہت کو انتقام کا نام دے کر اس کی حرمت کو داغدار کر دیا تھا۔ وہ سخت خفا تھا اس سے، اور چچا جان سے دوستی کے باوجود پھر سے اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ارمغان نے جلدی سے الجھے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم لوگ؟ وہ نادیہ کی قیادت میں سب کو دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ہم آپ سے کچھ کہنے آئے ہیں ارمغان بھیا۔ علینا کے علاوہ کچھ بھی کہہ سکتے ہو تم لوگ۔ ارمغان جان گیا تھا کہ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں۔ اس کی اس بات پر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تو پھر 10 دفعہ اٹھک بیٹھک کیجیے۔ سب سے ڈرپوک کامی کی زبان سے جانے کیسے یہ جملہ پھسل گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ارمغان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ وہ اس کی تیز نگاہوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور چپ ہو گیا۔ ارمغان بھیا، اب جب کہ سارے حالات و واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں تو پھر اس ناراضگی کی وجہ؟ علینا بے قصور ہے، اس نے تو جو کیا چچا جان کے کہنے پر کیا، پھر اس سے خفگی بیجا نہیں۔ نادیہ نے ڈرتے ڈرتے علینا کی طرف داری کی تو ارمغان اسے گھورنے لگا۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرے ساتھ چاہت یا خفگی وغیرہ کا ڈرامہ محترمہ نے اپنے والد کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے انتقام میں کیا تھا۔ علینا اس وقت کتنی غیر اور اجنبی بن کر کہہ رہی تھی، اور ارمغان کو کس قدر تکلیف پہنچی تھی یہ وہی محسوس کر سکتا تھا۔ انتقام نہیں ارمغان بھیا، وہ آپ کو شدت سے چاہتی ہے۔ چاہتی ہے، ارمغان نے دکھ سے کہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ یہ سب اس نے انتقاماً کیا ہے؟ میں کسی کے کہنے سننے میں نہیں آتا، خود اس نے اپنے منہ سے کہا ہے اور ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ تم لوگ پھر بھی چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہرگز نہیں، ارمغان نے کچھ ایسے حتمی انداز میں کہا کہ سب اپنا سا منہ لے کر باہر آ گئے۔ ایک مدت سے جو آگ دل میں لگی ہوئی تھی اب وہ بجھ چکی تھی۔ مصطفیٰ بڑے مطمئن تھے، خصوصاً ان کو ارمغان، اس کی سوچ اور اعتماد بہت پسند آیا تھا۔ جب وہ گھر چھوڑ کر گئے تھے تو گھر کے سب بچے ہی بہت چھوٹے تھے۔ ارمغان تو اس زمانے میں بھی امریکہ اپنے ماموں کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ننیال کی طرف زیادہ رہتا، جس سے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس قسم کا بچہ ہے، اور پھر جدائیاں درمیان میں حائل ہو گئی۔ اب جب ملاقات ہوئی تو عجیب انداز میں وہ اس وقت علینا کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ کتنا بجھ کر رہ گئی تھی۔ بوا، کیا بات ہے بیٹا؟ بوا جو چائے کا کپ رکھ کر خاموشی سے پلٹ رہی تھی رک گئی۔ بوا، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہو بیٹا، میں تو بولنے کو ترس گئی ہوں۔ علینا بھی چپ چپ رہتی ہے۔ میں علینا ہی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بوا، آپ کے خیال میں منگنی توڑنے والی بات درست تھی؟ آج اگر خود تم نے اس ذکر کو چھیڑا ہے تو بیٹا منگنی نہیں، دل توڑنے والی بات کہو۔ کیا اس منگنی میں علینا کی خواہش کا دخل تھا؟ اس بچی کا گلاب جیسا کھلا چہرہ مرجھا گیا، چہکتی آواز بند ہو گئی۔ اس سے تمہیں خود اندازہ نہیں ہوا تو سنو کہ علینا بیٹی بہت خوش تھی اس منگنی پر، اور ارمغان بھی اس کو چاہتا تھا، بلکہ سب نے ہی علینا کو ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس کا خیال رکھتا تھا، اور جب سے تم آئے اس نے سب کے ساتھ ناروا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ سب کے دل ٹوٹ کر رہ گئے۔ بوا کی اتنی تفصیل بات سننے کے بعد گہرے انداز میں کہا، اور پھر فون کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلو انور صاحب، میرا بھتیجا ارمغان آئے گا، اسے کہیے گا فائلیں لے کر میرے گھر آ جائے۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ فون بند کر کے بوا کی طرف پلٹے۔ بوا، علینا کو میرے پاس بھیج دیں۔ اچھا بیٹا، ابھی بھیجتی ہوں۔ بوا ارمغان کا ذکر سن کر خوش ہو گئی، جلدی سے اٹھ کر چلی گئی۔ مصطفیٰ سگریٹ سلگا کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگے۔ وسیع لان میں اترتی سرمئی سی شام ان کو ہمیشہ سے زیادہ اچھی اور نکھری ہوئی لگی۔ کسی نے درست ہی کہا ہے، اندر کا موسم اچھا ہو تو باہر کا ہر موسم اچھا لگتا ہے۔ جی ابو،
अलीना अभी अभी मगरिब की नमाज से फारिग हुई थी। बुआ के पैगाम पर सीधी चली आई। यहाँ आओ बेटे, उन्होंने उसे करीब बुलाया। वो आहिस्तगी से चली आई। मेरी बेटी नाराज़ है मुझसे? उन्होंने उसके झुके सर पर शफकत से हाथ रखा। नहीं तो अब्बू, मैं आपसे खफा क्यों होने लगी? अल्लाह ने इतनी दुआओं के बाद तो मुझे आपकी मोहब्बत बख्शी है। वो हमारी जुदाई भी हमारा इम्तिहान थी बेटा। तुम्हारे ख्याल में अरमगान कैसा लड़का है? एक बात का ख्याल रखना कि जवाब जज्बात से हट कर देना। जी अब्बू। वो हैरान थे कि आज अब्बू उससे इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। मैं अपने सवाल का जवाब सुनना चाहता हूँ बेटी। हर बात हर एहसास से बाला तर होकर इसका जवाब यह है कि अरमगान बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मुखलिस, ईमानदार और शरीफ। बाप के सामने उस मर्द की तारीफ़ एक बेटी के लिए मुश्किल होती है जिसे वो दिल में चाहती हो और कुछ अरसा उससे मंसूब भी रही हो, मगर चूँकि उन्होंने उसकी राय पूछी थी तो उसने बेलाग अपनी राय दे दी। अव्वल तो उसका जी चाह रहा था कह दे कि अब इसके बारे में राय लेकर आप क्या करेंगे, मगर वो चुप रही। मुस्तफ़ा खामोशी से उसे देखते और सुनते रहे, फिर एकदम बोल पड़े। देखो बेटा, बाकी सब खूबियाँ तो मैं मानता हूँ, मगर ईमानदार नहीं है वो। जी? अब्बू की बात पर उसने चौंक कर उनको देखा। हाँ बेटा, मेरा एतबार करो, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। शायद तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि अरमगान मेरी ही फर्म में मुलाजिम था। मैंने उसकी नाअहली के बावजूद उसे अपनी फर्म में रखा, मगर उसके चेहरे पर आते जाते रंगों की तहरीर पड़ते हुए मुस्तफ़ा साहब ने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी तो वो चीख पड़ी। नहीं अब्बू, अरमगान ऐसा नहीं है। वो अंदर बाहर से शफाफ आईना है। उसके किरदार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम, ये झूठ है अब्बू। मैं मान ही नहीं सकती कि अरमगान ऐसी छोटी हरकत कर सकता है। उसका एतमाद जहाँ बाप को मुतमईन कर गया, वहाँ अंदर आते अरमगान की तारीखियों में जुगनू रोशन हो गए। जो चचा जान का हुक्म मिलते ही चला आया था, दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि अपना नाम अलीना के मुँह से सुनकर खामोश खड़ा रहा। अच्छा, अरमगान पर इतना एतमाद है तुम्हें और मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुस्तफ़ा साहब की आवाज़ भारी हो गई, गोया वो नाराज़गी का तासुर दे रहे। अरमगान समझ गया कि चचा बेटी को आजमा रहे हैं। मैं ऐसी गुस्ताखी की मुर्तकिब नहीं हो सकती अब्बू, लेकिन मैं अरमगान को भी धोखाबाज फ्रॉडी नहीं समझ सकती कि उसने अपने मफाद के लिए आपकी फर्म को इतना नुकसान पहुंचाया हो। अब तो वो तुम्हारा मंगेतर नहीं रहा बेटा, फिर ये यकीन, ये एतमाद कैसा? मेरा कुछ भी ना हो, लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर अरमगान बुरा होता या उसके किरदार में ऐसी कोई कमज़ोरी होती तो वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। वो अपने अब्बू को कैसे बताती कि वो अरमगान को किस हद तक चाहती है, मगर वो भी उसके बाप थे। उसकी चुप, उसकी बोलती, शोर करती खामोशी से सब कुछ जान गए थे। अच्छा छोड़ो इस फजूल टॉपिक को। फजूल टॉपिक? उसने शिकायती नज़रों से अब्बू को देखा, जैसे कह रही हो कि आपने मेरी चाहत की बुनियादें तक हिला डाली। अब क्या रहा है मेरे दामन में? वो खामोशी से वापसी के लिए पलटी। अरमगान जल्दी से पीछे हटकर सुतून की ओट में हो गया। उसने देखा वो आहिस्तगी से आंसू आंचल में जज़ब करती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसका बेख्तियार जी चाहा कि वफा एतमाद के पैकर में ढली उस लड़की के सारे आंसू अपनी पलकों में छुपा ले, मगर वो अभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था। अरे अरमगान बेटा, तुम? बुआ जाने कहाँ से आ गई। जी आदाब बुआ, कैसी हैं आप? वो एकदम सतून की ओर से निकल आया। अच्छी हो चंदा, मगर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुस्तफ़ा तो अपने कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आओ। जी अच्छा चलें। वो बुआ के पीछे चलने लगा। तवील कॉरिडोर से गुजरते हुए वो मुस्तकिल अलीना के बारे में सोच रहा था। बुआ, वो अलीना कुछ कहने जा रही थी बुआ के साथ। अरमगान को देखकर उसके कदम और ज़बान रुक गई। अरमगान के चेहरे पर खुशी की लहर उभरी, फिर कुछ सोचकर वो संजीदा हो गया। अरे बिटिया, मैं तो हांडी रख कर आई हूँ। अलीना बेटी तुम्हें कमरा बता देगी, तुम चले जाओ। बुआ ने दोनों को आमने सामने देखा तो दरमियान से खिसक गई ताकि दोनों एक दूसरे से कह सुन लें। मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आया हूँ। आपके वालिद की फर्म में अदना सा मुलाजिम है जिन्होंने आपकी तरह इंतकामन मुझ पर गबन का इल्ज़ाम लगा दिया है। अब मालूम हुआ कि मजलूमत से इंतकाम लेने की सिर्फ आपकी वर्से में है मिली है। आपने इंतकामन मुझे चाहा, मंगनी की और तोड़ दी। बाप ने इंतकामन। प्लीज़, वो उसके ज़ब्त को आजमा रहा था। वो किससे सिसक पड़ी। प्लीज़ मोहतरमा अलीना मुस्तफ़ा, जिन अजियतनाक कर्बनाक लम्हात से मैं गुजरा हूँ आप गुजरी तो अंदाज़ा हुआ। लेकिन मोहतरमा, हमारा भी खुदा है। आप दोनों बाप बेटी का इंतकाम एक तरफ, दूसरी तरफ अल्लाह ने मुझे एक फर्म का मालिक बनने का गोल्डन चांस दिया है। ये बात तो अरमगान ने सोची भी नहीं थी, अचानक ही मुंह से निकल गई थी। वो शौक हुआ जा रहा था। जी? अलीना उसकी बात समझ ना सकी। जी, वो एक फर्म के मालिक की इकलौती बेटी है, मुझे बहुत चाहती है
اور مجھے بھی وہ بیحد پسند ہے، بہت چاہتا ہوں میں اسے۔ پلیز ارمغان چپ ہو جائیے۔ وہ روحان سی ہو گئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے مس علینا مصطفیٰ۔ وہ زیر لب مسکراہٹ لیے اس کے نقش پا دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ پھر چچا بھتیجے میں کس قسم کی باتیں ہوتی رہی، وہ ان سے بے خبر روتی رہی، سسکتی رہی۔ اگر وہ جان لیتی کہ سب کے سب اسے آزما رہے ہیں تو سب کی خبر خوب لیتی وہ۔ ارمغان کو مصطفیٰ کے ہاں گئے کافی دیر ہو گئی ہے، مرتضیٰ فون ہی کرے وہاں۔ ارے بھائی وہ اپنے چچا کے ہاں گیا ہے، فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ امی ابو، وہ ارمغان بھیا کے ساتھ چچا جان بھی آئے ہیں۔ توقیر نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ خبر دی تو دونوں کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ آیا ہے؟ مرتضیٰ جوتے پہنے بغیر بھائی کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ مصطفیٰ بسم اللہ۔ عائشہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی، سلمیٰ بیگم بھی بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ دادا جان کو تو جیسے ان کی خوشبو پہنچ گئی، وہ لاٹھی ٹیکتے آن پہنچے۔ مصطفیٰ میرا بچہ، میرا بیٹا۔ ابا جان، دادا جان لڑکھڑا گئے تو مصطفیٰ نے تیزی سے بھاگ کر ان کو تھام لیا۔ پھر سالوں پر محیط جدائی اور غموں کو یاد کر کے سب آبدیدہ ہو گئے۔ ہر کوئی مصطفیٰ سے نادم اور شرمندہ تھا، جبکہ وہ بھی اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ دروازے سے اندر جھانکتے بچے بڑوں کا اعتراف اور ملاپ دیکھ رہے تھے۔ کیسے چالاک ہوتے ہیں یہ بڑے بھی، ہمیں تو ڈانٹیں گے کہ لڑنا بری بات ہے، محبت سے رہو، اور خود یوں لڑتے ہیں کہ سالوں تک ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھتے۔ آہستہ بولو، بڑوں کو پتہ چل گیا تو تمہاری صورت کا یہ غبارہ پھوڑ دیا جائے گا۔ یاسر نے زور سے کامی کے گال نوچے۔ رات کھانے کے بعد سب بیٹھے تھے، خوش گپیاں ہو رہی تھی۔ بھائی مصطفیٰ، میری ایک امانت تمہارے گھر میں ہے، کہو کب لینے آؤں؟ عائشہ بیگم نے یوں موقع مناسب سمجھا بات کرنے کے لیے۔ علینا کے ذکر پر ارمغان آہستگی سے محفل سے اٹھ گیا۔ پگلا، شرما گیا۔ توقیر نے یہ بات کچھ یوں کہی کہ سب زور سے ہنس پڑے اور ارمغان بری طرح چیمٹ گیا۔ وہ کل بھی آپ کی تھی اور آج بھی آپ کی ہے۔ منگنی توڑنے والا سین تو ایک لحاظ سے ڈرامے کی ڈیمانڈ تھا، اس لیے مصطفیٰ نے صاف دلی سے کہا۔ یوں بھی سب کے گلے لگ کر سارے شکوے شکایات ختم ہو گئی تھی۔ تو پھر کب آئیں ہم لوگ؟ بھابھی آپ کا اپنا گھر ہے، غیروں کی طرح کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بھابھی کو جواب دے کر مصطفیٰ ابا جان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابا جان میں آپ کو لینے آیا ہوں، اب میرے پاس چلیں۔ ابا جان، مصطفیٰ کی خواہش ہے تو آپ ضرور جائیں، فرق ہی کیا ہے اس اور اس گھر میں؟ ابا جان نے مرتضیٰ وغیرہ کو کی طرف دیکھا تو انہوں نے بڑی محنت سے ان کو ساتھ لگا لیا۔ بیٹا اعتراض تو مجھے نہیں ہے، میرے لیے ساری اولاد برابر ہے، مگر میری خواہش تھی کہ تم سب بھائی ایک ساتھ ایک چھت تلے رہو، پہلے کی طرح۔ ابا جان، گلے شکوے تو دور ہو ہی چکے ہیں، یوں بھی میری بیٹی نے اس گھر میں آنا ہے، مناسب نہیں لگتا کہ لڑکا لڑکی شادی سے قبل ایک گھر میں رہیں۔ دلیل تو کوئی ایسی خاص نہیں تھی، مگر ابا جان سمیت سب نے اس کو مان لیا۔ شاید ماضی میں ان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا ازالہ تھی۔ ابو آخر گئے کہاں ہیں؟ کوئی فون بھی نہیں کیا۔ بوا کہاں فون کروں میں، 12 بج رہے ہیں۔ علینا بہت پریشان ہو رہی تھی، بار بار وال کلاک پر وقت دیکھ دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ خدا سے خیر کی دعا مانگو بیٹی، آ جاتے ہیں۔ پریشان تو بوا بھی تھی، مگر اس کے سامنے اظہار نہیں کر رہی تھی۔ اسی وقت گیٹ کھلنے اور پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر علینا باہر کی طرف بھاگی، مگر جب دیکھا کہ مصطفیٰ دادا جان کو سہارا دے کر لا رہے ہیں تو وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی دادا جان سے لپٹ کر بری طرح روئے گئی۔ دادا جان، میری گڑیا، میری بچی۔ دادا جان نے اس کے سر پر پیار کیا۔ ارے بھائی، دادا جان کو اندر تو لے کر چلو، وہ کھڑے کہاں ہو سکتے ہیں؟ پھر دونوں ان کو کمرے تک لائے۔ دادا جان، زندگی کتنی بدل گئی ہے، آپ بھی تو بہت بدل گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ وہ ان کے پاؤں دبانے لگی، مگر انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ نہیں بیٹا، اب تو اللہ نے اپنا فضل کر دیا ہے، حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ ارے بوا، تم ابھی تک ہو، میں تو سمجھا تھا بڑھیا گزر چکی ہوگی، مگر تمہاری صحت تو قابل رشک ہے۔ پرانے اور اچھے برے وقتوں کے ساتھی بوا کو دیکھ کر دادا جان کو بہت خوشی ہوئی۔ خدا کا شکر ہے بھیا، جلتی کرتی نہیں تمہاری طرح، اور خبردار جو میری صحت کو نظر لگائی ہو، اپنے بیٹے کے پاس رہتی ہوں، مذاق تو نہیں۔ اور رہی بات گزرنے والی، تو میں ابھی گزرنے والی نہیں، دونوں بہن بھائی ایک ساتھ ہی گزریں گے، خدا نہ کرے۔ ارے بھائی، ابھی تو میرے کھانے پینے کے دن ہیں، کیوں بچوں؟ دادا جان نے مسکرا کر علینا اور مصطفیٰ کو دیکھا جو ان کی نوک جھوک سے محفوظ ہو رہے تھے۔ ارے ہاں، کھانے پینے سے یاد آیا، میں تو آپ کے لیے خاص طور پر چائے بنانے جا رہی ہوں، بس ابھی لائی۔ ارے بوا سنو تو، اب پینی پڑے گی بے ذائقہ چائے۔ دادا جان منع کرتے رہ گئے اور بوا تیزی سے باہر نکل گئی۔ زندگی ایک پرسکون اور خوشگوار موڑ پر آ گئی تھی۔
ارمغان کا خیال پھر جگنو بن کر چمکنے لگا تھا۔ اس وقت وہ بالکنی میں کھڑی تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے ماضی کے آئینے میں ارمغان کو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح اس نے ارمغان کو تنگ کیا۔ منگنی اور پھر بوا ایک بات تو بتائیے، اس نے بوا کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ 100 باتیں پوچھو چندا، انہوں نے اس کے بال سنوارے۔ ابو تو کہہ رہے تھے کہ ارمغان نے ان کی فرم میں غبن کیا ہے، پھر بھی سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، یوں گویا کچھ نہ ہوا ہو۔ اسے کئی دنوں سے یہ بات خوفت میں مبتلا کر رہی تھی کہ ایک طرف تو ارمغان پر ایسا الزام ہے، دوسری طرف وہ اسے فرم کا کرتا دھرتا بنا رہے ہیں۔ ارے چندا، تمہیں معلوم تو ہے کہ ماضی میں مصطفیٰ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ سب ارمغان کے باپ کی وجہ سے ہوا تھا، اور مصطفیٰ نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ارمغان پر ایسا الزام لگایا۔ مصطفیٰ نے جو کیا وہ سب ڈرامہ تھا۔ اس نے گہرے انداز میں کہا۔ جانے کیوں اسے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور تھی، مگر وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ لیکن یہ سکون ضرور ملا کہ ارمغان بے قصور ثابت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی ماضی کی یادوں میں گمتے کہ یکدم چونک گئی۔ علینا، اسے یوں لگا جیسے کوئی مہربان پری اس کے آنسو پونچھنے آ گئی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نادیہ تھی، وہ اس سے لپٹ گئی۔ نادو سب کچھ ختم ہو گیا۔ نادو کہاں گئے وہ دن، وہ راتیں، پیار بھری خوشبوئیں لٹاتی شامیں؟ نادو تم کہاں تھی؟ وہ بچوں کی طرح روئے گی۔ علینا میری بہن، صبر کرو، کچھ حالات تو تقدیر کا فیصلہ ہوتے ہیں علینا، اور کچھ ہم خود بگاڑ لیتے ہیں۔ تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ کیا ہوا میری حالت کو؟ دل تو چاہتا ہے کہ مر جاؤں، اس نے اس قدر روحان سے لہجے میں کہا کہ نادیہ کا دل پسیج گیا۔ آخر وہ اس کی دوست تھی۔ اچھا میری بات سنو۔ اور نادیہ نے جو کان میں نغمہ سنایا اس کی روح تک گنگنا اٹھی۔ کیا واقعی نادو؟ خوشی سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ ہاں، نادیہ اس سے لپٹ گئی۔ ویسے علینا، تم نے ارمغان بھیا کو بہت دکھ دیا ہے، وہ شدید ترین خفا ہے تم سے۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ہے، اب منانا تمہارا کام ہے۔ توقیر کامی یاسر بھی وہاں آ گئے تھے، سب کے سب اب اس کے سر تھے کہ وہ ارمغان کو راضی کرے، منائے۔ اچھا بابا، اچھا، منا لوں گی، کل نہیں آج، اور ابھی چلیے ہمارے ساتھ۔ وہ ارمغان کے کمرے میں کھڑی تھی، وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے مکمل طور پر خفا کھڑا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے منائے کیسے۔ وہ آہستگی سے چلتی اس کے قریب آ گئی۔ ارمغان چند قدم آگے بڑھ گیا۔ آگے دیوار ہے، علینا نے شوخی سے کہا۔ اطلاع کا شکریہ، مگر اطلاعاً عرض ہے کہ آپ کے انتقام کی نظر میرا دل ہوا ہے، آنکھیں نہیں۔ وہ سخت لہجہ بنائے مڑے اور دیکھے بغیر خفگی سے بولا۔ ارمغان، اس نے آہستگی سے اسے پکارا۔ فرمائیے، کوئی تیر ترکش میں رہ گیا تھا تو آزما ڈالیے، حسرت نہ رہ جائے آپ کو۔ وہ مستقل خفا تھا اور وہ جذب ہو رہی تھی کہ کیوں کر منایا جائے، کیونکہ اسے روٹنے کا تو تجربہ تھا، منانے کا نہیں تھا۔ ارمغان دیکھیے، وہ کیا مشکل ہے، آپ خود ہی مان جائیے نا، مجھے منانا ہرگز نہیں آتا۔ وہیں جی، آپ کو تو انتقام میں کسی کی زندگی برباد کرنا آتا ہے، دل توڑنا آتا ہے، منگنی توڑنی آتی ہے، اور منانا نہیں آتا۔ وہ تیز لہجے میں کہتا اس کی طرف گھوم گیا۔ ارمغان، آپ کو تو سب خبر ہے، پھر بھی وہ اسے ایک نظر دیکھتی تو وہ چہرے پر سختی لے آتا۔ جی، میں ہر بات سے بے خبر ہوں، باخبر کر دیجیے۔ وہ مستقل تکلف برت رہا تھا۔ ارمغان پلیز ختم کریں اب یہ ڈرامہ۔ وہ زچ ہو گئی۔ ڈرامہ تو ختم کر چکی ہیں، منگنی توڑ کر۔ اسے ستانے میں اسے بڑا لطف آ رہا تھا، وہ اسے تنگ کیے گیا، مگر اب علینا کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سب جانتے ہوئے بھی آپ نہیں مان رہے تو نہ صحیح، میں جا رہی ہوں، میں مر نہیں جاؤں گی آپ کے بغیر۔ آنسوں کا ریلا جو اتنی دیر سے رکا ہوا تھا رخساروں پر پھیل گیا تو ارمغان اس کے قریب آ گیا۔ تم نہیں، میں تو مر جاؤں گا نا تمہارے بغیر۔ ارمغان نے اسے شانوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا دیا۔ خدا نہ کرے، وہ تڑپ اٹھی۔ اچھا، اب تو انتقام نہیں لوگی نا؟ ارمغان نے جیب سے انگوٹھی نکال کر دوبارہ اسے پہناتے ہوئے کہا تو حیا کی سرخیاں اس کے رخساروں پر پھیل گئی۔ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ چلو پھر یہ انگوٹھی پہناؤ مجھے۔ جیب سے دوسری انگوٹھی نکالی اور ارمغان نے اپنا بھاری ہاتھ پھیلا دیا تو وہ شرما گئی۔ جلدی کرو نا، ورنہ بزرگ منگنی کے بغیر شادی کی تاریخ رکھنے والے ہیں۔ شرماتے ہوئے علینا نے اس کا بھاری ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دی۔ خدایا تیرا شکر ہے، باہر سے ان سب کی آوازیں آئی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اور پتہ ہے میری روم میٹ کا نام علینا ہے اور میرا نام نادیہ، تو ہم دونوں فرینڈز بھی ہیں، تو
تو مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ میں نے کوئی ایسا ناول پڑھا جس میں نام جو تھے وہ سیم تھے فرینڈس کے. تو اس طرح سے مجھے یہ اسٹوری بہت پسند آئی اور ناول بھی اچھا تھا, کیوٹ اسٹوری تھی اور تھوڑا سا ہٹ کر بھی تھا. ایسے ناولز ویسے نہیں ہوتے ہیں اور یہ ناول بہت پرانا تھا لیکن پھر بھی اس کی اسٹوری بہت مزے کی تھی. اور اس وقت میرا گلا بیٹھا فیل ہو رہا ہے, بٹ آئی تھنک سو کہ آواز صحیح آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو, پر مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی آواز اور بھاری فیل ہو رہی ہوگی, بٹ خیر کوئی نہیں, اتنا تو چلتا ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.